میں محبت اور تم سیکنڈ لاسٹ ایپیسوڈ۔ آپی یہ سب کیا ہے یار؟ اگلے دن میں احسن خان بنی ہارپک کے ایٹ کی طرح آپی کے کمرے میں گھسی تھی۔ کیا ہوا؟ انہوں نے بستر کی چادر درست کرتے ہوئے پوچھا۔ یار یہاں نہ کوئی بات کرنے والا ہے، نہ کوئی ہنسنے والا، نہ کوئی کچہری کرنے والا، نہ کوئی سننے والا، نہ کوئی بولنے والا، نہ کوئی گھمانے والا ہے۔ یار یہ کیسا گھر ہے؟ میں دھم سے ان کے بستر پہ بیٹھی۔ کیوں؟ امی ہے نا؟ آپی نے مجھے ہاتھ سے پکڑ کے اٹھا کے کرسی پہ ٹکا دیا۔ میں نے یہ بات بھی نوٹس کی تھی کہ ہر جگہ ایک سیٹ سے ہٹ کر ایک علیحدہ سی کرسی رکھی ہوتی تھی جو فرنیچر سے کسی طور میچ نہیں ہوتی تھی، الگ ہوتی تھی۔ شاید وہ اجلت میں صرف میرے لیے لی گئی تھی، اور جس طرح ابھی آپی نے مجھے بستر سے اٹھا کے اسی کرسی پہ پٹکا تھا، میرا شک یقین میں بدل گیا تھا، کیونکہ یہ 4 کرسیوں کا سیٹ تھا جو گھر کے تینوں کمروں اور ایک لاؤنج میں رکھی گئی تھیں کہ میں خدا نخواستہ کسی کمرے میں چلی جاؤں تو ان پہ بیٹھ تشریف رکھ سکوں۔ میں ہوں نا، آپی نے شاہ رخ کی طرح کہا۔ آپ کو اسید بھائی سے فرصت ملے تب نا۔ میں نے منہ بنایا۔ تو امی ہے نا؟ آپی بولی۔ ہاں، یہ انہی کی باتوں کا رد عمل ہے جو میں اتنی بیزاری سے آپ سے پوچھ رہی ہوں کہ آخر میں کروں کیا؟ میں غصے میں پھٹ پڑی۔ اپنی مرضی سے میں کچھ نہیں کر سکتی، نہ صوفے پہ بیٹھ سکتی ہوں، نہ جھولے پہ، نہ چارپائی پہ، اپنی پسند کا چینل تک نہیں دیکھ سکتی۔ گھر میں نوڈلز بنا کے کھاتی تھی، چپس بنا کے کھاتی تھی، موڈ پہ چائے وقت بہ وقت بنا کے پیتی تھی۔ یہاں پہ ہر چیز پہ پابندی ہے۔ ایسا لگ رہا ہے میں اسلام آباد میں نہیں، مقبوضہ کشمیر میں آ گئی ہوں، جہاں انڈین فوج کا قبضہ ہے، بربریت ہے، ظلم ہے۔ بس میرے رونے کی دیر تھی۔ کیا ہو گیا ہے چندا؟ کسی نے کچھ کہا ہے؟ آپی پریشانی سے بولی۔ یہی تو رونا ہے، کوئی کچھ کہتا ہی نہیں، الفاظ ہی نہیں کسی کے پاس۔ امی کی کسی بات کو دل پہ نہ لیا کرو، وہ جیسی بھی ہیں دل کی بہت اچھی ہیں۔ سالوں سے ان کا روٹین سا چلا آ رہا ہے اور میں نے بھی کبھی بدلنے کی کوشش نہیں کی، کیونکہ شادی کی رات وہ میرے کمرے میں آئی تھیں اور بڑی محبت سے مجھے سمجھا رہی تھیں کہ اسید، یہ گھر، اسید کی ہر چیز تمہاری ہے اور تمہاری ہی رہے گی۔ میں آج ہوں تو کل نہیں، پھر تمہیں ہی سب سنبھالنے ہوں گے۔ بس میری کچھ خواہشیں ہیں، چاہے تو احترام کرو یا نہ کرو۔ آپی دھیرے دھیرے میرے بالوں میں انگلیاں چلا رہی تھیں۔ کیا ہیں وہ خواہشیں؟ میں بولی تو آپی مسکرائیں۔ وہ اسید کی بیوی کی، اسید کے بچوں کی خدمت کرنا چاہتی ہیں۔ خدمت نہیں، قبضہ۔ میں حسب معمول بڑبڑائی تو آپی نے میرے سر پہ چپیڑ ماری۔ ویسے بھی تمہاری آپی سکون سے بیٹھی ہے، نہ کام کا جھنجٹ، نہ کھانا، نہ برتن، نہ صفائیاں، نہ کپڑے، سکون ہی سکون۔ اور وہ کتنی ایکٹیو ہیں، سارا کام کرتی ہیں، سارا گھر سنبھالا ہوا ہے۔ تم سوچو۔ آپی کے کہنے پہ میں آرام سے سوچنے بیٹھ گئی، اگر یہ سب کام میں کروں؟ اور میں خیالوں میں آپی کو کام کرتی دیکھ رہی تھی، میلی کچیلی، پسینے میں شرابور، بکھرے بال، کبھی برتن دھوتی ہوئی، پوچھا لگاتی، بالکل انڈین فلم کی کسی مامی چاچی کے ظلم سہتی ہیروئن کی طرح۔ تم سوچو۔ اور میں پھر فرصت سے سوچنے لگی، اسید کو بھی سنبھالوں۔ اور میں خیالوں میں آپی کو اسید بھائی کو سنبھالتے ہوئے دیکھ رہی تھی، کبھی وہ ان کا ناک پونچھ رہی تھیں، کبھی ان کا پسینہ، کبھی جوتے پالش کر کے دے رہی تھیں جو اب جنید کر کے دیتا تھا، ناشتہ بنا رہی تھیں، کبھی چینی کی جگہ نمک ڈال دیتی ہیں، پھر اسید بھائی وہی کپ اٹھا کے آپی کے منہ پہ پھینکتے ہیں، پھر آپی صاف کر کے نئی چائے بنا کے آتی ہیں اور اسید بھائی غصے میں آفس چلے جاتے ہیں۔ پھر سارے دن کا کام کر کے رات کو دیر سے جب آپی تھکی ٹوٹی کمرے میں آتی تو اسید بھائی ان کے حلیے کی وجہ سے آپی کو دھکے دے کے کمرے سے نکال رہے ہیں اور جھولے جھولتے عنایت خاتون آپی کی حالت دیکھ کے ہنس رہی ہیں۔ پھر آپی فرش پہ ہی سوئی نظر آتی ہیں۔ ہائے آپی! میں چیخی۔ کیا ہوا؟ آپی کی آواز پر میں منہ اٹھا کے ان کو دیکھنے لگی۔ جو وہ خواب میں نظر آ رہی تھیں اس سے بالکل مختلف تھیں۔ ڈائی کیے، سٹائل میں کٹے بال، نقصق سے تیار، نکھرا چہرہ، خوبصورت ڈریس اپ، ہاتھوں میں سونے کی 2 چوڑیاں جو اسید بھائی نے منہ دکھائی پہ دی تھیں پہنے ہوئے کھڑی تھیں اور کتنی خوبصورت لگ رہی تھی۔ تو میری حالت کیا ہوتی تم سوچو۔ میں پھر سوچنے بیٹھ گئی۔ ماسی سوہنی جیسی پتلی سوکھی، گوشت تو تھا نہیں، ہڈیاں بھی نہ ہونے کے برابر، ایک خال تھی جو ہوا میں اڑتی نظر آتی تھی تو پتہ چلتا تھا کہ انسان ہے کوئی۔ میں جو خوابوں میں ماسی سوہنی کے پاس رانی پور پہنچی ہوئی تھی اور ان کی لٹکتی خال میں جھولا ڈالنے کا سوچ رہی تھی کہ آپی کی آواز پہ واپس پا کے اسلام آباد آئی۔
تم کیا چاہتی ہو میں ماسی سوہنی بن جاؤں؟ اب آپی مجھے گھور رہی تھی۔ ساس بہو سیریل میں جب بہو کو پتہ چلتا کہ اس کا پتی پرمیشور کا دیہانت بریکٹ انتقال ہو گیا اور بہو جس طرح نہیں کرتی تھی اسی انداز میں چلائی، نہیں! میں پوری فلم ایکٹریس شبنم بڑی جذباتی انداز میں بولی۔ آپ بھی دے دیں، سب دے دیں عنایت خاتون آنٹی کو، آپ بس ایسے ہی رہیں۔ میں ان کے ہاتھ پکڑ کے بولی، تو دیکھو جو ہے وہی بہتر ہے، چلو اب جا کے ریسٹ کرو، کچھ دیر میں کھانا بھی لگنے والا ہے، چلو شاباش۔ میں اٹھ کے باہر آئی، جب عنایت خاتون جھولا جھولتے نظر آئیں ان کو دیکھ کے بڑبڑائی، اتنی بری بھی نہیں ہے عنایت خاتون، اور وہ مجھے دیکھ کے گھورتی بولی، ڈفی تم کیا کر رہی ہو اسیت کے کمرے میں، اور اسیت کہاں ہے؟ میں نے نہ سمجھی سے عنایت خاتون کو دیکھا، کچھ سمجھ آیا تو میں چلائی، کیا اسیت بھائی اندر تھے؟ میں نے اندر جھانکا تو واقعی وہ واش روم سے نکل رہے تھے اور مجھے دیکھ کے مسکرائے، یعنی وہ ساری باتیں سن چکے ہیں۔ میں سر پہ پیر رکھ کے بھاگی۔ ماسی سوہنی، ہائے بیچاری، ہمارے نانا کی سالی تھیں، 2 بار شادی ہوئی، دونوں بار شوہر چھوڑ کے بھاگ گئے، بھاگنا کہا تھا بیچاروں کو، مر گئے، اولاد بھی نہیں ہوئی، اور پھر وہ اپنی بہن کے گھر یعنی ہماری نانی کے گھر مستقل رہائش پذیر ہوئیں، اور بیچاری پر سارے گھر کی ذمہ داری آ گئی۔ میری امی اور ماموں کو انہوں نے ہی پالا تھا، ہماری نانی تو بس گھومنے پھرنے کی شوقین تھیں، ایسے ہی گھومتے گھومتے گزر گئیں۔ لوگوں نے نانا کو بہت کہا کہ وہ ماسی سوہنی سے شادی کر لیں، مگر انہیں جلدی مرنے کا شوق نہ تھا، تبھی نانا نے ان سے شادی کرنے سے انکار کر دیا۔ ماسی سوہنی کے شوہر جلدی جو مر جاتے تھے، مگر اللہ نانا کو جنت نصیب کرے، کچھ عرصے بعد ہی وفات پا گئے۔ ہاں، اس سے اچھا تھا شادی کر ہی لیتے۔ امی کی شادی کے بعد جب ماموں کی ٹرانسفر کراچی میں ہوئی تو وہ ماسی کو ساتھ لے گئے اور اس طرح وہ انہی کے ساتھ رہتی تھیں، سارا کام کرتی، ان کے بچے سنبھالتی تھیں، کام کر کر کے بیچاری کانٹا ہو گئی تھیں۔ جب آپی نے بولی بصری ماسی سوہنی کی یاد دلائی تو میں نے سوچا آپ کا بھی تعارف کروا دوں۔ KTN پہ خبریں دیکھتے، سندھی گانے سنتے، اپنے کمرے سے گیلری میں اور گیلری سے اپنے کمرے تک کے سفر کرتے کتنے ہی دن گزر گئے۔ ہفتے میں رمضان شریف کی آمد تھی، لاڑکانے میں بابا امی ہم سب بڑے اہتمام کے ساتھ روزے رکھتے، افطار کا اہتمام کرتے، خوب عبادتیں کرتے تھے، مگر اس بار عنایت خاتون کے آسرے پہ رمضان پتہ نہیں کیسا گزرنے والا تھا، کیونکہ وہ نہ کسی کو کچھ پکانے دیتی ہیں۔ ہاں سچی، آپی نے پچھلی بار بتایا تھا کہ وہ افطار میں صرف کھانا کھاتے ہیں یا زیادہ سے زیادہ فروٹ۔ یہ اندرون سندھ کے شہروں میں بھی رواج تھا کہ افطار میں بس کھانا ہی بنتا ہے۔ لو جی، میرے لیے مصیبت بن گئی، اب میں کہاں اتنی چٹوری جو چھولے، دہی بڑے، پکوڑے ان کے علاوہ کچھ کھاتی نہ تھی، اور کہاں عنایت خاتون سوائے کھانا بنانے کے کچھ بناتی ہی نہ تھی۔ مگر شکر کہ جنید نے لڑ جھگڑ کے عنایت خاتون سے، جی ہاں، ہماری عنایت خاتون سے ایسا فیصلہ کروا دیا جو میں تو 100% مانتی ہوں انہوں نے ہوش و حواس میں نہیں دیا ہوگا۔ دوپہر کی بات ہے، جنید نے سارا گھر سر پہ اٹھا رکھا تھا۔ امی، اس بار سموسے پکوڑے بنیں گے تو ہی رمضان ادھر مناؤں گا، ورنہ میں گاؤں جا رہا ہوں۔ میں کمرے سے نکل کر اپنی مخصوص کرسی پہ بیٹھ کے دونوں فریقین کی لڑائی ہوتے دیکھنے لگی۔ کوئی ضرورت نہیں اپنے باپ اور اس کی لاڈلی کے پاس جانے کی، عنایت خاتون نے جنید سے کہا، اور میرا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ کون لاڈلی؟ میں بولی، مگر مجھے سب اگنور کر کے پھر بحث کرنا شروع ہو گئے۔ تو آپ اجازت دے رہی ہیں کہ افطار میں سب کی پسند کا خیال رکھا جائے گا؟ جنید نے کنفرمیشن مانگی، مگر عنایت خاتون بے نیازی سے بولی، میں نے ایسا کب کہا کہ میں سب کی فرمائشوں پہ چیزیں بناؤں گی؟ ہاں، کسی کو اپنی مرضی سے جو کچھ بنانا ہے بنائے، مگر مجھے میرا کچن بالکل صاف چاہیے، اور کوئی برتنوں کو گلوز کے بغیر نہیں چھوئے گا۔ وہ کہہ کر چلی گئیں تو میں نے حیران کن نظروں سے جنید کو دیکھا، ایسا سڑیل بھی نہیں۔ تمہیں کوکنگ آتی ہے؟ میں نے اپنی بوریت مٹاتے ہوئے پوچھا۔ ہاں، اتنی آتی ہے کہ اپنے لیے پکوڑے وغیرہ تل لوں۔ وہ جھولے پہ بیٹھتا بولا اور ریموٹ سے ٹی وی کھولنے لگا۔ میں بھی کوکنگ کر سکتی ہوں؟ میں نے پوچھا تو اس نے مجھے دیکھا۔ اوف، کیسی آنکھیں ہیں اس بندے کی۔ میں نے ٹی وی کی طرف نظریں پھیر لیں۔ ہاں کر لینا، مگر جو بھی پکانا ہو میرے لیے بھی تھوڑا بنا لینا، وہ کہہ کر ٹی وی کے چینل ہٹانے لگا۔ پھر میں بھی اٹھ کے اپنے کمرے میں چلی آئی۔ شام کو اسیت بھائی اور عنایت خاتون مجھ سے چھپ کے رمضان کا سودا سلف لینے چلے گئے تھے۔ میں منہ بگاڑے چائے بنانے لگی۔ پانی کے ابلنے میں کچھ وقت تھا تو میں باہر کی کھڑکی کی طرف چلی آئی۔ جنید دور کسی سے موبائل پہ باتیں کرتا نظر آ رہا تھا۔ آپ سوچتے ہوں گے میں جنید کو اتنا اگنور کیوں کرتی ہوں،
یہ مجھے خود بھی نہیں پتا، سڑیل لگتا ہے، بلکہ ہے اچھا بھی ہے۔ جب میں ادھر آئی تھی تو مجھے نہیں پتا تھا کہ جنید 20 سال سے یہیں رہ رہا ہے، قائد اعظم یونیورسٹی میں پڑھ رہا ہے۔ ان دنوں یونیورسٹی بند ہے تو سارا دن یا تو واک کرتا ہے یا پھر کسی دوست کو ملنے چلا جاتا ہے۔ آخری بار گانا سنتے جو میں اسے احتیاط برت رہی تھی وہ اچانک پھر ختم ہو گئی تھی۔ ابل کر پانی گرا تو میں اسٹوو کے پاس بھاگی۔ جنید داخل ہوا۔ افی، میرے لیے بھی ایک کپ چائے بنا دینا، وہ کہتا اپنے کمرے میں چلا گیا۔ افی، میرے لیے بھی کپ چائے بنا دینا؟ میں نے بھی شکل بگاڑ کے اس کی نقل اتاری۔ نوکر بیٹھی ہوں نا۔ میں نے چائے تیار کی اور 2 مگوں میں ڈال دی، انہی مگوں میں جس میں جنید کا نام لکھا تھا اور دوسرا ڈفی۔ جی، یہ چھٹے دن کا انکشاف تھا کہ عنایت خاتون مجھے ڈفی کہتی تھیں اور یہ نام ان کے لاڈلے جنید نے لکھا تھا۔ میں اپنا مگ اٹھاتی بالکنی میں چلی آئی۔ میں اس وقت کی چائے یہیں اسی 1 سیٹر جھولے پہ بیٹھ کے پیتی تھی۔ جنید بھی چائے لے کے اسی بالکنی میں آ گیا تھا۔ چائے کے لیے شکریہ۔ اپنا مگ ہونٹوں سے لگا کر اس نے چائے کا سپ لیا۔ نائس، وہ سامنے دیکھ کے بولا، مگر میں سمجھ گئی کہ وہ میرے چائے کی تعریف کر رہا تھا۔ ہائے یہ لوگ، امیر لوگ، تعریف میں بھی کنجوسی۔ میں باہر دیکھتی رہی۔ فلیٹ کے چاروں طرف باؤنڈری سی تھی۔ فلیٹس کے پیچھے کچی آبادی تھی جہاں گھروں کی چھتوں پر کبوتروں کے پنجرے تھے اور بچے پتنگیں اڑا رہے تھے، اور چھتوں کی حالت دیکھ کے بالکل لاڑکانہ یاد آ گیا۔ وہاں بھی پنجرے ہوتے تھے اور سارا دن بچے پتنگیں اڑایا کرتے تھے۔ اسلام آباد میں بھی کچی آبادیاں ہوتی ہیں؟ یہ راول پنڈی ہے۔ یہ راول پنڈی ہے؟ یہ کیا بات ہوئی؟ میں تو سمجھی یہ اسلام آباد ہے۔ یہ جو اسلام آباد ایکسپریس وے ہے نا، اس کی طرف اسلام آباد ہے، اس طرف راول پنڈی۔ زیادہ فرق نہیں، لیکن یہاں کے لوگ ایسے روٹ ہیں جیسے اسلام آباد میں رہتے ہوں۔ میں نے ٹھنڈی آہ بھرتے کہا۔ ہائے، یہاں پر تو ہاشم کاردار رہتا ہے، زمر، فارس، ہمارا سعدی پتہ نہیں کہاں رہتے ہوں گے، وہ تو اسلام آباد میں رہتے ہوں گے، اور ہم ادھر راول پنڈی۔ میں مسلسل بڑبڑاتی رہی۔ یہ کون لوگ ہیں؟ تمہارے رشتے دار ہیں؟ جنید نے سن لیا تھا، تبھی پوچھ رہا تھا۔ ایسے ہائی فائی کلاس کے لوگ میرے رشتے دار؟ میں نے منہ بنا کے کہا۔ میرے تو 2 ہی رشتے دار ہیں، ایک پھپھو ذکیہ ود فیملی اور دوسرا چاچا غلام شبیر ود فیملی۔ میں پھر بڑبڑائی۔ اچھا، مجھے یاد آیا، بیرسٹر دانیال تمہارا کزن ہے نا؟ وہ عام سے لہجے میں بولا۔ یہ کون ہے؟ میں حیران ہوئی۔ تمہارے چاچا کا بیٹا؟ وہ بولا تو مجھے یاد آیا۔ اچھا، وہ آپ کو کہاں ملا؟ ایک دوست کے پاس ملا تھا، سنا ہے بڑا مشہور بیرسٹر ہے۔ جنید کا یہ کہنا تھا کہ میں زور سے ہنسی۔ وہ ماموں بڑا بیرسٹر؟ کون ماموں؟ وہ تو کزن ہے نا تمہارا۔ نہیں، وہ ماموں ہے میرا۔ ایسے دھوبڑے کزن کہلانے کے لائق نہیں۔ کزن تو ہوتے ہیں محبت دل پہ دستک، میں، معید، زوہا، امات، نگین، انس، جن کو اون کرتے بندہ فخر بھی کرے۔ اب یہ بھی کوئی کزن ہے؟ اس کو یاد کرتے ہی مجھے جھرجھری سی آ گئی۔ ہیں؟ کیا مطلب؟ وہ واقعی تمہارا کزن نہیں؟ جنید نے آنکھیں پھیلائیں۔ ہاں، ہے تو کزن ہی میرا۔ میں نے منہ ہی منہ میں بڑبڑایا۔ جب سے اس کی بڑی بہن کی شادی ہوئی، اس کے بچے ہوئے اور پھر ان بچوں نے اسے ماموں کہنا شروع کیا تو میں نے بھی اسے ماموں ہی کہنا شروع کر دیا۔ میں نے مکھی اڑاتے ہوئے اسے بتایا۔ اگر میں اسے ماموں نہ بناتی تو کب کا اس نے رشتہ بھیج دیا ہوتا۔ میں پھر بڑبڑائی۔ بڑبڑانا میری عادت ہے نا۔ امیزنگ، اسے ماموں بنانے پر کسی نے اعتراض نہ کیا؟ وہ بولا۔ نہیں، میری کسی بات پہ کوئی اعتراض نہیں کرتا کیونکہ میں تھوڑی وکھری ٹائپ کی انسان ہوں۔ تم بھابھی سے بہت مختلف ہو، وہ بہت سنجیدہ مزاج ہیں۔ سنجیدہ اور آپی؟ میں نے آنکھیں پھیلائیں۔ اور آپ کا اپنے بارے میں کیا خیال ہے؟ اسید بھائی، عنایت خاتون، آنٹی، آپ سب کس مزاج کے ہیں؟ آپی سنجیدہ مزاج، آپ لوگوں کے ساتھ رہ کے ہو گئی ہیں، ورنہ کوئی نہیں تھی۔ وہ سنجیدہ مزاج؟ میں بولنے پہ آئی تو بولتی چلی گئی۔ ہاں، پتہ نہیں کیوں ہم عام لوگوں کی طرح کچہری وغیرہ نہیں کرتے، ہنستے بولتے بھی نہیں۔ جنید نے کاندھے اچکاتے ہوئے اعتراف کیا تھا۔ کیوں؟ میں پورا اس کی طرف گھوم کے پوچھنے لگی۔ ہر نارمل انسان ہنستا ہے، بولتا ہے، باتیں کرتا ہے، شاید ہم نارمل ہی نہیں ہیں، اس نے سنجیدگی سے کہا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ تم نے کبھی کچی مٹی سے برتن بنتے ہوئے دیکھے ہیں؟ اس نے بالکنی کی گرل پہ کوہنیاں ٹکا کے نیچے جھکتے ہوئے پوچھا۔ میں نہ سمجھی سے اسے دیکھنے لگی۔ کمہار جب ایک کچی مٹی کا لوتھڑا اٹھا کے پھرکی پہ رکھتا ہے تو یہ اس کے دماغ میں ہوتا ہے کہ اسے اس مٹی کو کیا بنانا ہے، خواہ وہ کوئی برتن بنائے گا، پیالہ بنائے گا، سراہی بنائے گا۔
تو وہ کمہار اس مٹی کو اپنے حساب سے وہ شیپ دے گا، پھر وہ برتن بنتے جائیں گے۔ ایسے ہی ہماری پرورش جس ماحول میں کی گئی، ہمیں ویسے ہی بننا تھا۔ ہم کبھی عام بچوں کی طرح والدین کے ساتھ پل بڑھ کر ہنستے بولتے کھیلتے کودتے گھومتے پھرتے بڑے نہیں ہوئے۔ اسید بھائی الگ طرح سے رہ کے بڑے ہوئے تو میں الگ طرح سے۔ اسید بھائی بہت لاڈ پیار، امی کی بے انتہا توجہ اور محبت سے پلے بڑے، تو ان کے حساب سے جو ان کے اندر خامیاں رہ گئیں وہ خامیاں دور کرنے کے لیے مجھے پھر اس کے بالکل الٹ طریقے سے پالا گیا، اور ہم دونوں کے اندر جو خامیاں رہ گئیں یہ وہی ہیں جو تمہیں سنجیدہ دکھائی دے رہی ہیں۔ اس وجہ سے نہ کبھی ہمارے دوست بنے نہ بنائے، ہمارا سارا وقت گھر میں گزرتا تھا۔ اسکولز کالجز کے بعد بھی ہم گھروں میں ہی ہوتے تھے۔ یہ کورونا تو اب آیا ہے، مگر ہماری زندگیوں میں کورونا تو ہمیشہ سے تھا۔ نہ کوئی ہمارے پاس آتا تھا نہ ہم کسی کے پاس جاتے تھے، اور اس کی وجہ تھی امی، جو حد سے زیادہ صفائی پسند تھیں۔ اسید بھائی کی نازک مزاجی کی وجہ سے بابا نے مجھے امی سے الگ کر دیا تھا۔ میں زیادہ تر بابا کے ساتھ یا پھپھو کے ساتھ رہتا تھا۔ پھر ایک دن میں بیمار ہو گیا، امی لڑ جھگڑ کر مجھے پھپھو کے گھر سے لائیں، پھر میری روٹین بھی اسید بھائی کی طرح ہوتی چلی گئی۔ ہم بوائلڈ واٹر کے علاوہ کچھ نہیں پی سکتے، امی کے علاوہ کسی اور کا نہیں کھا سکتے، عام بچوں کی طرح امی کو گلے نہیں لگاتے، وہ بنا کہے ہی ساری فرمائشیں پوری کر دیتی تھیں۔ بچپن سے ہی جو روٹین چلی آ رہی تھی آج تک وہی چلی آ رہی ہے، نہ ہم نے بدلنے کی کوشش کی نہ ہی کبھی بدلنے کی ضرورت پڑی۔ جنید آہستہ سے کہہ رہا تھا اور میں پوری توجہ سے سن رہی تھی۔ ابھی میں کچھ کہتی کہ اسید بھائی کی گاڑی سامنے رکی۔ جنید مجھے مگ تھما کر نیچے سامان اٹھانے جانے لگا اور میں مگ پکڑتی اندر بھاگی۔ اس سے پہلے کہ عنایت خاتون مجھے اپنے بیٹے سے باتیں کرتی دیکھتی یا کچن کا حال دیکھتی، میں نے مگ دھو کر ایک تنقیدی نگاہ سے کچن دیکھا۔ سب سیٹ تھا، مگر عنایت خاتون آتے ہی وہ چلائیں، ہائے میرا کچن! وہ تیز قدم اٹھاتی اس داغ پر آئیں جو اتنی دور کھڑی انہیں نظر آ گیا، مگر پاس کھڑے مجھے نہ آیا تھا۔ پہلے دن ہی اتنا کچرا پھیلا دیا۔ عنایت خاتون ذرا سے چائے کے داغ کو کچرا بول رہی تھیں۔ میں نے ٹیشو پیپر سے وہ داغ صاف کیا۔ اتو سا داغ تو تھا، کیسے منہ بھر کے کچرا کہہ دیا؟ میں بڑبڑائی۔ اللہ اللہ کر کے منیب الرحمن اینڈ کمیٹی کو چاند نظر آ گیا تھا اور وہ ٹی وی پہ بیٹھے اعلان کر رہے تھے، چلو شکر ہے آج پہلا روزہ ہے۔ عنایت خاتون نے ٹی وی سے سن کے اعلان کیا تھا، انہوں نے سب کو چاند دکھنے کی مبارکباد دی۔ آپ کو بھی چاند مبارک، میں نے بھی کہہ دیا۔ جلدی جلدی سب کو کھانا وانا کھلا کے عنایت خاتون نے آپی اور اسید بھائی کو سلانے بھیج دیا تھا، اور جنید کو بھی کہ سحری پہ بھی اٹھنا تھا، تو مجھے بھی ناچار اپنے کمرے میں جانا پڑا۔ عنایت خاتون کے خوف سے ہم لیٹ تو گئے، مگر میڈم نیند کا دور دور تک پتہ نہیں تھا۔ اب ضروری تو نہیں ہماری طرح نیند بھی عنایت خاتون کے خوف سے ہماری آنکھوں میں اتر جاتی۔ کروٹیں بدل بدل کر جب نیند نہیں آئی تو میں اٹھ کے بیٹھ گئی۔ باہر آ کر دیکھا تو سب واقعی سو رہے ہیں۔ واہ بھئی عنایت خاتون کا روب! میں حسب معمول بڑبڑائی اور کمرے میں آ گئی۔ گاؤں میں تو ہم ساری رات جاگتے تھے، واٹس ایپ پہ باتیں کرتے، پھر سحری کر کے سوتے تو عصر میں اٹھتے، تو سکون سے روزہ بھی گزر جاتا۔ ابھی یہاں پہ پتہ نہیں کیا ہونے والا تھا۔ میں تکیہ منہ پہ رکھ کے بڑبڑائی، ڈفی اٹھو! ابھی ابھی آنکھ لگی تھی اور عنایت خاتون مجھے اٹھانے پہنچ گئی۔ میں ہڑبڑا کے اٹھی۔ مجھے ہوش میں لانے کے لیے عنایت خاتون بولی، اٹھو لڑکی، 10 منٹ رہ گئے ہیں سحری میں۔ عنایت خاتون کہتی چلی گئیں۔ پہلے تو مجھے کچھ سمجھ نہ آیا، ذہن پہ جب 10 منٹ لگا تو میں ہڑبڑا کے اٹھی اور باہر آئی تو میری آنکھیں پھٹ گئیں۔ سارے نہائے صاف ستھرے آرام سے سحری کر رہے تھے۔ آئے ہائے ڈفی، نہا کر نہیں آئی؟ مجھے ایسے ہی اٹھ کے آتا دیکھ کر عنایت خاتون نے کہا تو میں نے سر کھجایا، نہا کے آنا تھا؟ اب تو دیر ہو گئی ہے، تم کم از کم ہاتھ منہ تو دھو کے آؤ۔ میں منہ بنا کے ہاتھ منہ دھو کے ڈائننگ ٹیبل پہ بیٹھی، ابھی 3-4 نوالے ہی لیے کہ بھو سائرن بج گیا۔ جلدی جلدی گرم گرم چائے کے 2-3 گھونٹ بھرے کہ حلق تک جل گیا۔ ایسا افراتفری میں روزہ رکھا گیا۔ اسید بھائی اور جنید کمرے میں نمازیں پڑھنے چلے گئے، آپی بھی چلی گئیں۔ عنایت خاتون برتن وغیرہ سمیٹنے لگی، میں وہیں ڈائننگ ٹیبل پہ بیٹھے بیٹھے سونے لگی۔ میرا بس نہ چل رہا تھا کہ ٹیبل کے اوپر ہی لیٹ کے سو جاؤں۔ پھر عنایت خاتون کی آواز نے مجھے جگایا، آئے ہائے ڈفی، تم لوگ ڈائننگ ٹیبل پہ بھی سو جاتے ہو کیا؟ یہاں پہ ڈائننگ ٹیبل پہ سونے کا رواج نہیں، تو اندر جا کے سو، اور کل سے آدھا گھنٹہ پہلے اٹھنا اور نہا کے آنا۔ میں بمشکل آنکھیں کھول کے انہیں دیکھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ آئے ہائے ڈفی، کیا ہوا ہے؟ وہ میرے کاندھے ہلاتی رہیں، مگر مجھے کچھ سمجھ نہ آ رہا تھا۔ آئے ہائے، لڑکی کا تو پورا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ میرا ہاتھ پکڑ کر وہ مجھے کمرے میں چھوڑ آئیں اور بستر پہ لیٹے میں نے ان کی بڑبڑاہٹ سنی۔ آج کل کی لڑکیوں کے لیے روزہ تو بس بھوک ہڑتال ہی ہے،
نہ نماز نہ تلاوت، بس سارا دن سوتے رہو، خالی پیٹ رہو، شام اٹھو اور افطاری کر لو۔ پھر پتہ نہیں کب میری آنکھ کھلی، میں اٹھتے ہی نہانے گئی، نہا کے باہر آئی تو عنایت خاتون اپنا شغل فرما رہی تھیں، جی بیڑی پی رہی تھیں، اور ساتھ ان کی بہو یعنی آپی کرسی پہ سیب کھا رہی تھی۔ ہیں؟ میں نے آنکھیں پٹ پٹائیں، روزہ کھل گیا اور آپ نے مجھے اٹھایا ہی نہیں۔ میں دم سے اپنی اکلوتی کرسی پہ بیٹھی، ابھی تو ٹائم ہے افطار میں۔ آپی آرام سے سیب کا قطلہ کھاتی بولی، آپ نے روزہ نہیں رکھا؟ میں نے حیرانی سے پوچھا، اس حالت میں کیسے رکھ سکتی ہوں روزہ؟ آپی بولیں تو میں نے عنایت خاتون کو دیکھا جو اب بھی اپنا بیڑی پینے کے شغل میں مصروف تھیں۔ راول پنڈی میں الاؤڈ ہے کیا روزے میں بیڑی پینا؟ میں نے آپی سے پوچھا۔ انہوں نے بھی روزہ نہیں رکھا، آپی نے آہستہ سے بتایا۔ ان کی حالت کو کیا ہوا؟ میں نے آنکھیں پاڑی۔ آپی نے آنکھوں ہی آنکھوں میں تنبیہ کی۔ عنایت خاتون ہکڑو ماڑوا موٹی دانوا گانے میں مست تھیں، تو انہوں نے بھی نہیں رکھا روزہ؟ تو مجھ غریب نے کیا قصور کیا تھا جو مجھ سے رکھوایا؟ میں نے تو صحیح سحری بھی نہیں کی تھی، میں روحانسی ہو کے بولی۔ آئے ہائے انادیا، دفی کی حالت تو پہلے روزے پہ ہی ٹائٹ ہو گئی ہے، آگے کے 30 روزے میں اس کی کیا حالت ہوگی؟ عنایت خاتون میری حالت دیکھ کے بولی، نہیں امی یہ تو پورے روزے رکھتی ہے، بس بور ہو گئی ہے تبھی ایسی ہو گئی ہے۔ انادیا آپی نے سیب کھاتے جواب دیا، ہاں تو لاڑکانہ میں کون سے شامیانے لگے ہوتے ہیں؟ ایرانی سرکس لگا ہوتا ہے، ڈھول تاشے بج رہے ہوتے ہیں، تو یہاں بور ہو گئی ہے۔ عنایت خاتون نے برا مناتے ہوئے کہا، اور میں نے شکایتی نظروں سے آپی کو دیکھا۔ اب میں ان کو سرکس میں جانے والی لگتی ہوں، وہ بھی ایرانی؟ میں نے تو زندگی میں ایک بار ہی وہ سرکس دیکھا ہے، پھر ہیرا پھیری فلم میں، یا پھر پڑھا ہے جو رکے تو کوہے گرا تھے ہم ناول میں۔ بیچاری سارا اوپر سے گر کے اپنے ہڈے گڈے تڑوا دیتی ہے، ہائے بیچاری سارا۔ ان 5-6 روزوں میں میری حالت بڑی خراب تھی، کبھی میں کرسی پہ سو رہی ہوتی تو کبھی ڈائننگ ٹیبل پہ۔ پہلے تو 1-2 دن پکوڑے سموسے بنے تو کھانا کسی نے نہ کھایا اور ضائع ہو گیا، تو عنایت خاتون نے پکوڑوں سموسوں اور چاٹ کو بنانے پر پابندی لگنے کی بریکنگ نیوز دے ڈالی تھی۔ دل برا ہوا مگر میں اور جنید برداشت کر گئے۔ پھر عنایت خاتون سب کو جلدی سلا دیتی تو مجھے بھی زوری سونا پڑتا، پھر کچی نیند بنا سحری ڈھنگ سے کر پاتی، پھر سارا دن بیٹھی سڑتی۔ پھر میرے ذہن میں ایک آئیڈیا آیا اور اپنے کب سے بیگ میں بند لیپ ٹاپ کو نکالا اور ساری رات فلمیں دیکھنے کا پروگرام بنایا۔ اس کا فائدہ یہ تھا کہ میں سحری تک جاگتی اور پھر سکون سے سحری کر کے آرام سے سوتی۔ اسی لیے میں آج اینابیلا دیکھ رہی ہوں۔ اللہ کرک کرے ایسی فلمیں بنانے والوں کو، کچھ ہوتا ہی نہیں ان کو۔ ایک تو اندھیرا، اوپر سے رات، یہ تو شکر تھا کہ ہلکی ہلکی روشنی شیشوں کی کھڑکیوں سے آ رہی تھی، جس کی وجہ سے کمرے میں ماحول تھوڑا روشن روشن سا تھا۔ میں کانوں میں ہینڈ فری ڈالے مزے سے فلم میں ڈوبی ہوئی تھی۔ نظروں کے سامنے بڑا کوئی خوفناک منظر تھا، لنگڑی لڑکی کے سامنے اینابیلا ڈال اچانک سے آ جاتی ہے اور وہ لنگڑی اپنی جان بچانے کی خاطر ویل چیئر پہ بیٹھتی ہے۔ سامنے دروازے پہ کالا دھواں سا ہر سو بکھر جاتا ہے۔ وہ کرسی پہ بیٹھ کے بٹن دباتی ہے کہ جس سے کرسی سیڑھیوں کے نیچے جائے۔ بریکٹ کیونکہ بچی لنگڑی ہے وہ خود سیڑھیاں نہیں اتر سکتی، تو اس کے لیے ایسا سسٹم بنایا گیا ہے کہ جس سے یہ کرسی اس بچی کو نیچے لے جائے۔ وہ لڑکی بڑی ہمت اور جرأت سے اس کے بٹن دبا رہی ہے، مگر وہ کرسی ہلنے کا نام نہیں لے رہی۔ ہاں، ایسے موقعوں پہ یہ چیزیں کام نہیں کرتی۔ میں بڑبڑاتی سین میں گھسی۔ اب لڑکی واقعی ڈری ہوئی تھی، اسے شاید یاد آ گیا تھا کہ بیلٹ لگانے تک وہ کرسی شاید نہ ہلے گی، کہ تبھی وہ جلدی جلدی بیلٹ لگانے لگی۔ بیلٹ لگا کر وہ بٹن دبانے لگی تو کرسی ہلی اور سیڑھیوں سے نیچے چلنے لگی، آرام آرام سے۔ چلو شکر ہے جان بچی۔ میں فلم دیکھنے کے ساتھ ساتھ بڑبڑا رہی تھی۔ لڑکی نے سکھ کا سانس لیا، کرسی نیچے جا رہی تھی۔ لڑکی اپنی ہڑبڑانے کی وجہ سے ہانپ رہی تھی، گہرے گہرے سانس لیتے ہوئے نیچے جا رہی تھی۔ لڑکی نے آس پاس دیکھا، کچھ بھی نہیں تھا، صرف اندھیرا تھا۔ ایک تو ڈراؤنی فلموں میں اتنا اندھیرا ضروری ہے جو کچھ نظر ہی نہ آئے۔ میں بڑبڑا رہی تھی۔ لڑکی سکھ کا سانس لیتی نیچے آ رہی تھی کہ تبھی بیچ سیڑھیوں میں کرسی رکی اور میں بڑبڑائی، ہاں رکنا ضروری تھا نا بہت۔ لڑکی نے پریشانی سے بٹن دبائے مگر اس ساکن کرسی نے ہلنے کی جرأت نہ کی۔ تبھی کرسی نے حرکت کی، مگر یہ نیچے جانے کی بجائے اوپر جا رہی تھی۔ میرا سانس نیچے کا اوپر آ گیا۔
لڑکی نے بٹنوں کو دبایا کہ کرسی رک کر واپس نیچے جائے، مگر کوئی فائدہ نہ ہوا۔ کرسی واپس اوپر جا رہی تھی۔ اس لڑکی نے سیڑھیوں کے گرل کے اوپر بنے لکڑی کے کتبے کو پکڑ لیا، مگر وہ کرسی کے زور سے ٹوٹ گیا۔ لڑکی بے یقینی سے اس ٹوٹے لکڑی کے کتبے کو دیکھ رہی تھی کہ تبھی اس لڑکی نے سیڑھیوں کے اوپر اینا بیلا ڈال کی پرچھائی دیکھی تھی اور میرے کاندھے پہ کسی نے ہاتھ رکھا تھا۔ وہ لڑکی بھی اس ڈال کو دیکھ کے چیخی تھی، بالکل اسی طرح جس طرح میں بھی اپنے کاندھے پہ کسی کا ہاتھ محسوس کر کے چیخی تھی۔ اور پھر اندھیرے میں سائے کو بھی دیکھا جو مجھے چیختا دیکھ کر خود بھی چیخا تھا۔ میں نے ہڑبڑا کے ہینڈ فری اپنے کانوں سے نکالے اور بیٹھ کے ایک کونے کی طرف ہو گئی۔ آئے ہائے ڈفی، کیا ہو گیا؟ میں ہوں، ڈرا دیا مجھے۔ عنایت خاتون خود ڈر گئی تھیں اور ساتھ مجھے بھی ڈرا دیا تھا۔ عنایت خاتون؟ میرا مطلب عنایت خاتون آنٹی آپ؟ میں بے یقینی سے ان کو دیکھ رہی تھی جو سوئچ کھول کے اب کمرے میں اجالا کر چکی تھیں۔ یہ اتنی رات کو کیا کر رہی ہو؟ کیوں چیختی پھر رہی ہو؟ وہ لڑاکا عورتوں کی طرح میرے سر پہ آ گئی تھیں۔ آپ اچانک سے آ جائیں گی تو میں چیخوں بھی نہ۔ کیا کام ہے؟ سحری کا ٹائم ہو گیا؟ میں نے سامنے گھڑی کی طرف دیکھا جس میں صاف پتہ چل رہا تھا کہ سحری ختم ہونے میں ابھی گھنٹے سے زیادہ کا وقت تھا۔ ہاں، تم جا کے نہاؤ، پھر آؤ سحری کرنے۔ میں نہ دیکھوں تم ایسے ہی اٹھ کے ڈائننگ ٹیبل پہ آ جاؤ، وہ کہتی دروازے سے باہر چلی گئیں۔ 4 دن سے اٹھانے نہیں آ رہی تھی، آج فلم دیکھ رہی ہوں تو گھنٹہ پہلے اٹھانے بلکہ ڈرانے آ گئی ہیں۔ میں سر جھٹک کے اپنی فلم کے آخری 10 منٹ ختم کر کے، نہا کے، سحری کر کے، نماز پڑھ کے اب سو رہی ہوں، اور قسمیں کتنے دنوں بعد مجھے سکون کی نیند آ رہی ہے۔ لو بھئی، جیسے تیسے دن گزر رہے تھے۔ ساری رات فلمیں دیکھ کر میں سحری کرتی، پھر سارا دن سوتی رہتی۔ افطار میں عنایت خاتون کی جیسی تیسی بنائی افطار کر کے میں پھر ساری رات فلمیں دیکھنے کے اپنے شغل میں مصروف ہو جاتی۔ ایک عادت بن گئی تھی کہ ہر بار عنایت خاتون مجھے سحری کے لیے بلانے آتی، میں نہا کر چلی جاتی، مگر اس دن نہ جانے کیا ہوا۔ میں انتظار ہی کرتی رہ گئی مگر عنایت خاتون مجھے اٹھانے نہ آئیں۔ میرا دھیان فلم میں تھا۔ جب میں نے گھڑی کی طرف دیکھا تو میری سٹی گم ہو گئی۔ سحری کے وقت کو ختم ہوئے 5 منٹ گزر چکے تھے۔ میں نے فلم سٹاپ کی تو کانوں میں اذان کی آواز بھی آنا شروع ہو گئی۔ میں ہڑبڑا کر اٹھی اور دوپٹہ سنبھالتی بڑبڑائی، یعنی مہمان کو اب بنا سحری کے روزہ رکھوایا جائے گا؟ میں منہ بناتی باہر آئی مگر یہ منظر عام دنوں سے بہت مختلف تھا۔ عنایت خاتون تو خود گھوڑے گدھے بیچے سو رہی تھیں۔ میں نے دور سے انہیں دیکھا تو مجھے لگا شاید میں خواب میں ہوں، کیونکہ عنایت خاتون، مطلب ہماری عنایت خاتون، فجر کی اذان ہو گئی ہے اور مجھے سوئی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ میں نے اپنے بازو پہ زور سے چٹکی لی مگر مجھے زور سے ہی چٹکی لگی۔ مطلب میں خواب نہیں دیکھ رہی تھی بلکہ یہ حقیقت تھی۔ میرے دماغ کے کسی گوشے میں پہلا خیال یہ آیا کہ خدا نہ خواستہ کہیں۔ میں ہلکے قدم اٹھاتی عنایت خاتون کی طرف چلی آئی۔ وہ بے سود سوئی پڑی تھیں۔ میں نے ان کے چہرے کا جائزہ لیا، کوئی حرکت نہیں تھی۔ مجھے آج تک سمجھ نہیں آئی کہ وہ ایسی بے حرکت نیند کیسے سو سکتی تھیں۔ میں ان کے کان کے اوپر ایسے بڑبڑا رہی تھی۔ جب عنایت خاتون کے جسم میں ہلکی حرکت ہوئی تو مجھے سکون ہوا کہ وہ خدا نہ خواستہ والا کام نہیں۔ مجھے سمجھ نہ آیا کہ میں کیا کروں۔ سحری تو نکل چکی تھی، عنایت خاتون بھی ٹھیک ٹھاک تھیں، مگر پھر بھی مجھے کچھ غلط لگ رہا تھا۔ تبھی میں کچھ سوچتی جنید کے کمرے کی طرف بڑھنے لگی۔ میں نے کمرے پہ ہلکی دستک دی مگر اندر سے کوئی آواز نہ آئی۔ میں نے دروازے کا نوب گھمایا اور اندر جھانکا۔ ایک وجود چادر ڈالے خواب خرگوش میں مشغول تھا۔ میں اس کی طرف بڑھی، مجھے سمجھ نہ آیا اسے کیسے جگاؤں۔ میں نے ہلکی آواز میں جنید پکارا مگر وہ بے سود سویا ہوا تھا۔ ہمت کر کے میں نے اس کے ہاتھ کو چھوا کہ تبھی وہ ہڑبڑا کے اٹھا۔ کون ہے؟ مجھے دیکھ کے اس نے گہرا سانس لیا۔ ہاں تم، کیا ہوا؟ افطار، میرا مطلب سحری کا وقت ہو گیا؟ وہ آنکھیں ملتا مجھے دیکھ کے کہہ رہا تھا۔ جی سحری کا ٹائم تو ہو گیا، اذان بھی ہو گئی۔ میں نے اس سے تھوڑا دور ہوتے کہا تو وہ مجھے عجیب نظروں سے دیکھنے لگا۔ یہ بتانے کے لیے مجھے اٹھایا؟ میں ابھی بھی آدھی نیند میں تھا شاید۔ میں نے منہ بنا لیا۔ اذان ہو گئی ہے، عنایت خاتون نہیں اٹھیں۔ میں گڑبڑائی۔ میرا مطلب عنایت خاتون آنٹی ابھی اٹھی نہیں۔ کیا مطلب نہیں اٹھی؟ وہ کھڑکی کی طرف جا کے پردہ ہٹانے لگا۔ یہی تو بات ہے، آنٹی نہیں اٹھی ہیں ابھی تک۔ مجھے ٹینشن ہو رہی ہے، 2 مہینے ہو گئے مجھے آئے مگر میں نے کبھی انہیں فجر تک سوتے نہیں دیکھا۔ ہمیشہ فجر سے پہلے ہی اٹھ کے شور کرنا شروع کر دیتی ہیں۔ میں ہڑبڑا کے پتہ نہیں کیا کیا بولے جا رہی تھی۔ چلو چل کے دیکھتے ہیں۔
میں بھی اس کے پیچھے کمرے سے نکلی۔ جنید نے عنایت خاتون کا ہاتھ پکڑا۔ وہ واقعی غنود کی میں ہلکا ہلکا کچھ بول رہی تھی، مگر مجھے اور جنید کو بھی صحیح سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ میں چالاک ہوں نا؟ فوراً سے ایک بات میرے ذہن میں آئی تو میں نے جنید سے کہا، جنید آنٹی کو ہاتھ نہ لگاؤ، آنٹی کو شاید کورونا لگا ہے، تمہیں بھی لگ جائے گا، پھر مجھے بھی، پھر اسید بھائی کو بھی، پھر آپی کو بھی، پھر ہم سب مر جائیں گے۔ مجھے کچھ سمجھ نہ آیا کہ میں کیا بول رہی ہوں۔ تم تو چپ کرو، جنید مجھے بولتے دیکھ کے بولا کہ تبھی اسید بھائی کمرے سے نکلے۔ کیا ہوا؟ کیوں شور مچا رکھا ہے صبح صبح؟ اسید بھائی مجھے دیکھ کے بولے تو میں شرمندہ ہی ہو گئی۔ بھائی امی کی طبیعت ٹھیک نہیں، جنید نے ہاتھوں میں گلوز پہنے کہا۔ اسید بھائی عنایت خاتون کی طرف بڑھتے چلے آئے۔ پھر یہی ہوا کہ عنایت خاتون کو ہسپتال لے جایا گیا۔ ان کے لاکھ منع کرنے کے باوجود کورونا کے ٹیسٹ ہوئے اور انہیں میرے کمرے میں لا کر بند کر دیا گیا۔ وہ تو لاکھ منع کرتی رہیں کہ انہیں کورونا نہیں، مگر اسید بھائی نے ان کی ایک نہ سنی اور قرنطینہ میں بھیج دیا۔ اب سارا دن میں بوکھلائی پھر رہی تھی، پتہ نہیں مجھے بھی ہو گیا ہو۔ عنایت خاتون جو اتنی صاف ستھری رہتی تھیں، مطلب اتنی احتیاط کرتی تھیں، پھر بھی ان کو کورونا لگ گئی۔ مطلب میں سوچ کے جھرجھری لیتی، ضرور مجھے بھی لگ گئی ہوگی۔ میں نے یہی سوچتے گھر میں ہنگامہ شروع کر دیا کہ مجھے اب یہاں نہیں رہنا، واپس لاڑکانہ جانا ہے، مگر آپی کی حالت کے پیش نظر میں یہ بھی نہ کر سکی۔ قرنطینہ میں عنایت خاتون گئیں تو گھر کی ساری ذمہ داری میرے سر آ گئی۔ عنایت خاتون کمرے میں بیٹھی مجھے حکم دیتی اور میں ان کے حکم کو پایہ تکمیل پہ پہنچاتی۔ روزے کی حالت میں پہلے دن ہی اتنے کام کر کے میرا تو سر ہی گھوم گیا۔ پتہ نہیں کون سی منحوس گھڑی تھی جب میں نے سوچا تھا عنایت خاتون جائیں اور آپی کا ڈھیر سارا خیال میں رکھوں، مگر میری توبہ جو آئندہ ایسی کوئی فضول قسم کی دعائیں کی میں نے تو۔ پر ایک چیز اچھی ہو گئی، عنایت خاتون جو کسی کے ہاتھ کا کچھ بنا نہیں کھاتی تھیں، اللہ نے انہیں میرے ہاتھ کا کھانا نصیب کیا۔ سارے دن کام کر کے میں افطار کے بعد میں سو گئی۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہاں، کیونکہ میرے کمرے میں تو عنایت خاتون تھی۔ ہاں جی، میں اور آپی ان کے کمرے میں سوئے اور اسید بھائی اور جنید ایک ساتھ جنید کے کمرے میں۔ رات کے پتہ نہیں کس پہر عنایت خاتون نے سحری کے لیے کمرے سے آوازیں دینا شروع کر دیں۔ میں سوچتی ہوں کاش کورونا میں عنایت خاتون کا منہ بھی بند ہو جاتا تو کتنا اچھا ہوتا۔ پھر وہی اٹھ کے سحری بنائی، پھر سارے کام کیے۔ مجھے تو 2 دنوں میں ہی عنایت خاتون کی قدر ہو گئی۔ اس عمر میں بھی یہ بھرا پڑا گھر کیسے سنبھالتی تھی، ماشاءاللہ۔ اللہ بس جلدی انہیں ٹھیک کر دیں، آمین۔ کل سارا دن کمرے میں رہ کر عنایت خاتون کو پتہ نہیں کیا ہو گیا تھا، جو اگلے دن ہی انہوں نے جنید کا نکاح کرانے کا سوچ لیا تھا۔ میں نے چھپ کر عنایت خاتون، آپی اور اسید بھائی کی باتیں سن لی تھیں۔ انہوں نے آپی کو ایک لڑکی ڈھونڈنے پہ لگا دیا تھا اور وہ یہ بھی کہہ رہی تھیں پتہ نہیں وہ زندہ رہیں گی کہ نہیں، تو وہ جنید کا فرض پورا کرنا چاہتی ہیں تاکہ وہ علی گوہر اور اسید بھائی کی پھوپھیوں کے ہاتھوں چڑھ کر اپنی آنے والی زندگی برباد نہ کر دے، اور بھی بہت سی بلیک میلنگ والی باتیں جو عموماً گھر کے بزرگ کرتے ہیں۔ تو اسید بھائی اور آپی مان گئے۔ میں نے بھی دل میں سوچ لیا فلیٹ میں جتنی لڑکیاں ہیں ان سب کو دیکھ کر جنید کے لیے لڑکی پسند کر کے آپی کو بتاؤں گی۔ میں خوش تھی کہ چلو اچھی مصروفیت مل گئی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ کاموں سے فرصت نہیں مل رہی تھی۔ یہی سوچتی میں جلدی کام وغیرہ نپٹا کے ابھی بالکنی میں کھڑی تھی۔ افطار میں ابھی بڑا ٹائم پڑا تھا، شاپ بھی کھلی تھیں۔ میں دہی لینے کے بہانے شاپ پہ جانے کا سوچ رہی تھی، ہمت کر کے سیڑھیوں پہ پہنچ گئی جب میرے سامنے میری پہلی محبت آ کھڑی ہوئی تھی۔ میں اسے دیکھ کے رک گئی، میرا سانس اسے دیکھ کے رک گیا۔ کیا سٹائل تھا، کیا وقار تھا، کیا اٹریکشن تھی اس کی۔ کیا تو لینڈ کروزر تھی، میرا پہلا عشق۔ آپ کو تو پتہ ہے مجھے لینڈ کروزر کے اندر بیٹھے لوگ بالکل پسند نہیں، پر اس میں جو بندہ تھا، کیا تو اس کی پرسنالٹی تھی۔ کوئی پولیس کے بڑے عہدے پہ فائز، بھرا جسم، اٹریکٹیو شخصیت اور کسی ڈیزائنر کی ڈیزائن کردہ وردی میں ملبوس۔ اس افسر کو دیکھ کے مجھے پہلا خیال عمر جہانگیر کا آیا۔ میں انہی خیالوں میں گم تھی جب میرا پیر پھسلا اور میں سیدھی جا گری۔ اور برا تو یہ ہوا وہی پولیس والا میرے پاس چلا آیا، مجھے سہارا دے کے اٹھایا۔ میں نے خود کو سنبھالا تو وہ ہلکا تبسم بکھیر کے چلا گیا اور میں نے خود کو بڑی ملامت دی۔ لعنت و ڈفی، کتنا اچھا موقع تھا، سارا امپریشن اس پہ خراب کر دیا۔ میں بڑبڑاتی شاپ کی طرف جا رہی تھی۔ ویسے ڈفی کہنے میں کتنا اچھا ہے نا، ڈفی۔ میں ہنسی۔ شروع میں تو جب عنایت خاتون مجھے افی کی جگہ ڈفی کہتی تو میرا حلق تک کڑوا ہو جاتا تھا، مگر اب کتنا اچھا لگتا ہے نا۔ میں شاپ پہنچ چکی تھی، اپنی ضرورت کا سامان لے کے باہر نکلی اور گھر کی طرف جانے لگی۔
راستے میں 4-5 لڑکیاں نظر آئیں مگر 3 کے منہ پہ ماسک لگا تھا تو ان کے چہرے صحیح نظر ہی نہ آئے، اور جو 2 تھیں انہیں دیکھ کے توبہ توبہ سارا موڈ خراب ہو گیا۔ 4-5 دن پرانے ٹراؤزر، میلی ڈھیلی شرٹ، اریاں بازو، اور نہ ہی پوچھیں ہمارا جنید اب اتنا گرا پڑا بھی نہیں جو ان ایلیٹ کلاس کی لڑکیاں بیاہ کے لائیں۔ میں اندر آئی اور افطاری کی تیاری کرنے لگی۔ اتنی دیر میں اسید بھائی بھی آفس سے آ گئے اور ان کے ساتھ 2 اور لوگ بھی تھے۔ اللہ معاف کرے، نہ جانے کیسے کیسے لوگ ہم معصوموں کا دل جلانے آ جاتے ہیں۔ جی شام تک علی گوہر صاحب، نہیں ان کا اپنا گھر ہے، وہ جب چاہیں آئیں، مگر یہ جو ان کے ساتھ نازنین آئی تھی نا، اس کی بات کر رہی ہوں، بلا وجہ میرا دل جلانے آ گئی تھی۔ نازنین اسید بھائی کی چھوٹی پھپھو کی بیٹی ہے، بالکل ان کی کاپی، اب بھلے صاف چمڑی ہو مگر خوبصورت تو بالکل بھی نہیں۔ ہاں اپنے نام کی طرح نازنین اور نازک مزاج ہے، مگر مجھے اس کی آنکھوں میں صاف مکاری نظر آ رہی تھی، جیسے کسی بہت بڑے مقصد کے لیے آئی ہو، مگر میں بھی کم مکار نہیں، پتہ لگا کے رہوں گی۔ اسید بھائی نے عنایت خاتون کی طبیعت کے بارے میں علی گوہر صاحب کو بتایا اور وہ سیدھا اسلام آباد چلے آئے اس نازنین کو لے کے، مگر یہ تو مجھے افطار کے بعد پتہ چلا کہ علی گوہر صاحب جنید کی شادی اس نازنین سے کرانے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ پھپھو بھی کیسی میسنی تھیں، عنایت خاتون کی دیکھ بھال کا بہانہ بنا کے جنید کو اپنے جال میں پھنسانے کے لیے اپنی بیٹی کو اتنا دور بھیج دیا تھا۔ میں بھی کافی سمجھدار ہوں نا، تو میں نے بھی جانتے بوجھتے اسے کام میں ہاتھ نہ لگانے دیا، نہ کام کرے گی، نہ کسی کو اپنی خدمت گزاری سے گرویدہ کرے گی، آخر افی ہوں میں بھی۔ یہ رات جیسے تیسے گزر گئی۔ علی گوہر کی آمد فی الحال عنایت خاتون سے چھپائی گئی تھی، آخر 2 سال سے ناراضگی تھی۔ علی گوہر صاحب عنایت خاتون کی طبیعت کا سن کر اپنی ناراضگی بھلا کے چلے آئے تھے، مگر اسید بھائی ابھی عنایت خاتون کو پریشان کن حالات میں گھرا نہیں دیکھنا چاہتے تھے، تبھی ان سے یہ بات چھپائی گئی تھی، مگر کب تک چھپتی؟ اگلی صبح ہی سحری میں عنایت خاتون کو معلوم ہو گیا اور سیدھا کمرے سے نکل آئیں۔ اسید، کیوں بتایا تم نے انہیں؟ کتنا سکون تھا جب نہیں تھے، تو اب کیوں ہمارا سکون تباہ کرنے چلے آئے ہیں؟ عنایت خاتون چنگھاڑتی کمرے سے نکلیں۔ امی آپ کیوں نکل آئیں؟ اندر جائیں، آپ قرنطینہ میں ہیں۔ اسید بھائی جو سحری میں مصروف تھے انہیں آتا دیکھ کر اٹھے۔ میں سمجھ گئی آج بھی سحری جھگڑے کی نظر ہو جانی ہے۔ ارے ہٹو، کچھ نہیں ہوا مجھے، چنگی بھلی ہوں، ابھی ان کی لاڈلی کی دعاؤں میں اتنا دم نہیں جو میں مروں۔ جنید عنایت خاتون کے سامنے چلا آیا۔ امی آپ اندر چلیں۔ جنید عنایت خاتون کو پکڑ کر اندر لے جانے لگا، مگر عنایت خاتون بھی ضدی بنی یہیں کھڑی رہیں۔ اب کیا کرنے آئے ہیں یہ؟ پوچھو نا ان سے۔ وہ تیزی سے بولیں تو علی گوہر صاحب آرام سے بولے، جنید کی شادی کرانے آیا ہوں۔ یہ سن کر سب کی سٹی گم ہو گئی۔ کچھ پل خاموشی کے بعد عنایت خاتون نے کہا، اپنی چھوٹی بہن کی اس چھیگری بیٹی کے ساتھ؟ وہ جیسے تائید چاہ رہی تھیں۔ ہاں، وہ آرام سے بولے، میں کسی لنگڑی، لولی، اندھی، کانی، بہری، گونگی، یہاں تک کہ کسی معذور سے بھی کروا دوں گی اگر وہ پڑھی لکھی ہو۔ اس کا علاج خود کرواؤں گی، مگر کسی جاہل سے نہیں جس نے 5 کلاسیں بھی مشکل سے پڑھی ہوں۔ تو نازنین کا خیال آپ دل سے نکال ہی لیں۔ ایک ایک لفظ چبا چبا کے عنایت خاتون بولتی کمرے میں چلی گئیں۔ سحری کا وقت بس ختم ہونے والا تھا تو میں نے ہلکی پھلکی سحری کی، باقی سارے اٹھ کے چلے گئے۔ 2 دنوں میں یہ گھر چڑیا گھر کا لک دے رہا تھا۔ رمضان بھی اپنے آخری دنوں میں تھا، اس بار رمضان بھی جلدی گزر گیا تھا۔ کام وغیرہ میں نے رمضان بھی گنوا دیا، نہ جانے پھر اگلے سال یہ رمضان نصیب ہوگا کہ نہیں۔ میں ہلکا پھلکا رنجیدہ تھی۔ عنایت خاتون اور علی گوہر صاحب نے پھر کوئی بات چیت نہ کی تھی، میں سارا دن کام کرتی رہتی۔ علی گوہر صاحب چارپائی پہ لیٹے سندھی گانے سنتے اور بیٹھے کش لگاتے۔ عنایت خاتون کی کوئی کمی محسوس نہیں ہو رہی تھی، ڈفی سننے کے لیے میرے کان ترس رہے تھے۔ عنایت خاتون علی گوہر صاحب کے آنے کے بعد کافی خاموش ہو گئی تھیں۔ آپی کی زچگی کا وقت بھی اب قریب تھا، عید بھی قریب تھی، عجیب سا ماحول ہو گیا تھا۔ ایک تو یہ نازنین جو سارا دن باہر جنید کے ساتھ گھومتی پھرتی میرا الگ دل جلا رہی تھی۔ مجھے آئے 2.5 مہینے ہو گئے تھے، مگر میں گن کر 2 بار باہر گئی ہوں گی، مگر وہ نازنین پورا جنید کے فراغت کا فائدہ اٹھا رہی تھی۔ جو مجھے گھومنا تھا سب وہ گھوم چکی تھی، اور اس میں غلطی بھی میری تھی۔ میں نے سوچا اسے کام وغیرہ نہیں کرنے دوں گی تاکہ یہ کسی کو اپنا گرویدہ نہ کرے، مگر وہ کام نہ کر کے بوریت کا بہانہ بنا کے باہر گھومتی رہتی تھی۔
100 बार बद्दुआएं दे चुकी थी कि मनहूस को कहीं से कोरोना लगे और जाए वापस, मगर कहाँ लगती है मेरी बद्दुआएं। आपी, आपने कभी अनाथ खातून से पूछा कि वो पोता चाहती हैं कि पोती? मैं आपी को वॉक करवाने बाहर लाई थी, बोरियत मिटाने को हल्की फुल्की बातें करना शुरू की। हाँ, अनाथी आपी आराम से बोली तो मैंने सारी कहानी समझते बुड़बुड़ाना शुरू किया था। पता था मुझे अनाथ खातून भले कितनी भी अच्छी बनती हो, मगर बच्चे के मामले में वो रवायती सास ही बनेगी। उन्हें पोता ही चाहिए होगा, है ना? पर आप टेंशन न लें, बेटी भी हुई तो डंके की चोट पे कहिएगा ये आपकी पोती है। मैं बिना समझे बोले जा रही थी, आप ही मुस्कुराई। फिर दुआ करो पोती ही हो, क्योंकि अम्मी को पोती की ख्वाहिश है। वो आहिस्ता कदम चलती बोली तो मैं हैरान हुई, वाकई? हाँ, वो चाहती हैं कि पोती हो, क्योंकि उनकी खुद भी बेटी होने की ख्वाहिश थी, मगर 2 लड़के ही हुए। उन्होंने 2 लड़कों को ही पाला है, उनके साथ ही रहीं, तभी उनके पोते की ख्वाहिश इतनी नहीं जितनी वो पोती की ख्वाहिश करती हैं। पहले दिन ही उन्होंने मुझे समझाया था कि मैं फिक्र ना करूं कि उन्हें पोता चाहिए कि पोती, बस बच्चा सेहतमंद हो, इसी में हम सबकी भलाई है। और अल्लाह का शुक्र, मैं अपनी बात करके पछताई। अनाथ खातून की शख्सियत बड़ा मुश्किल पजल था, जिस पे मेरा हर अंदाज़ा उलट निकलता था। मैंने आपी का दिमाग हटाने के लिए दूसरी बात कर दी। आपी, आपने नाम वगैरह सोचे? नहीं। क्यों, सोचने चाहिए ना। हाँ, सोचेंगे। वैसे वो खबर सुनी, 3-4 दिन पहले इंडिया के शहर में अभी 2 बच्चे पैदा हुए हैं जिनके नाम हैंड सैनिटाइज़र और क्वारंटीन रखा है। मैं ज़ोर से हंसने लगी। आप ही, इंडिया वाले कितने भोले हैं, अब ये कोई नाम थे रखने वाले? हमारे पड़ोसी हैं, ऐसे नहीं कहते। आप ही ने डपटा तो मैं खामोश हो गई और आप ही को लेके अंदर चली आई। नाज़नीन अभी ईद की ढेर सारी शॉपिंग करके आई थी और बेड पे शॉपर्स फेंक के पता नहीं कहाँ चली गई। असल में तो दिल जलाने के लिए ये हरकत कर गई थी। आप ही के लिए बिस्तर पे जगह बना के मैंने उन्हें लिटाया। अब उसका सामान ना चाहते हुए भी मैंने तमीज़ से कुर्सी पे रखा। नाज़नीन भी उसी कमरे में रह रही थी, तभी मजबूरी थी। इस सामान को देख के मुझे ख्याल आया कि मेरे भी क्या क्या ख्वाब थे। ईद के ढेर सारी शॉपिंग करूँगी, कपड़े लूँगी, असद भाई से बहुत सारे पैसे खर्च करवाऊँगी, मगर मेरे ख्वाब रेज़ा रेज़ा। आज 22 मई है और पीआईए जहाज़ क्रैश ने मुझे बहुत ज़्यादा रंजीदा कर दिया है। तभी मैं उदास सी बालकनी में बैठी थी। मुझे ख्याल ना हुआ था कि जुनैद गाड़ी से उतर के ऊपर आया था और मेरे साथ बालकनी में खड़ा हो गया था। क्या हुआ? कुछ नहीं। मैंने नमी जज़्ब करने की कोशिश की। ईद आने वाली है ना, तो अम्मी बाबा की याद आ रही है। मुझे जो पहला बहाना सूझा मैंने कह दिया। भाभी की ज़चकी हो जाए फिर मैं खुद छोड़ आऊँगा तुम्हें, तुम फिक्र ना करो। वो आम से लहजे में बोला तो मैं सामने ही देखने लग गई। फिर वो बोला, अफ़ी, नाज़नीन के साथ मैं बचपन से रहा हूँ, तभी हमारे बीच कोई तकल्लुफ़ नहीं। मुझे पता है तुम्हें बुरा लगता होगा कि मैं तुम्हें इस तरह घुमाता फिराता नहीं, इतना टाइम नहीं देता जिस तरह नाज़नीन को देता हूँ। हो तो तुम भी मेहमान, मगर अम्मी के बाद तुमने सारा घर संभाला हुआ है, भाभी का ख्याल रख रही हो, तो मुझे खुशी तो होती है, मगर बुरा भी लगता है कि तुम ये ना सोचती हो कि तुम्हारा यहाँ किसी को ख्याल नहीं। वो पता नहीं क्या बातें कर रहा था जो मेरे जहन में अब तक ना आई, तो मैं बोल पड़ी, अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। असल में मैं हसास हूँ ना, जहाज़ क्रैश का सुना तो उदास हो गई। इसका मतलब ये नहीं कि मुझे शिकायतें हैं आप लोगों से, मैंने कहा तो उसके चेहरे पे हल्का तबस्सुम बिखरा। अजीब लड़की हो तुम। एक नाज़नीन है जो 2 दिन बाद ईद की तैयारी में मगन अभी पॉलर में छोड़ के आया हूँ, और एक तुम हो जो जहाज़ क्रैश पे उदास बैठी रो रही हो, जिसे 2 दिन भी लोग नहीं याद रखेंगे। बासी खबर की तरह ये भी तारीख के पन्नों में गुम हो जाएगी। अजीब मैं तो नहीं हूँ, अजीब तो नाज़नीन या उसके जैसे लोग हुए ना, जो इस बेहिसी का सबूत देते हैं। इतने सारे घर उजड़ गए, लोग मर गए और उन्हें ईद की तैयारियों की पड़ी है। इस्लाम में ईद का मकसद बस तैयार होना तो नहीं, उस अल्लाह का शुक्र अदा करना होता है। तो फिर हम इतने खूबसूरत दिन ही में अल्लाह को बुला के तैयार होने और दिखावे में गुजार देते हैं। मैं पता नहीं क्यों इतनी संजीदा हो रही हूँ। अच्छे ख्यालात हैं तुम्हारे। एक बात कहूँ, इधर हर कोई अपना अपना गम छुपाए फिरता है, कहीं कहीं दिखावा भी ज़रूरी हो जाता है। इसकी मिसाल मेरी अम्मी से ज़्यादा अच्छी नहीं हो सकती। वो कैसे? मैं बोली, अम्मी जब छोटी थी तो उनकी अम्मी यानी मेरी नानी का इंतकाल ऐसी बीमारी से हुआ जो गंदगी से फैलती है। वो वहीं से वहमी हो गईं। उनके 2 ही भाई थे छोटे, यानी मेरे मामू।
امی نے اپنے دونوں بھائیوں کو خود پالا، ہمیشہ صاف ستھرا رکھا، انہیں خوب پڑھایا، مگر وہ دونوں انہیں چھوڑ کے ہمیشہ کے لیے اسٹیٹس چلے گئے، وہیں شادیاں بھی کر لیں۔ امی اس بات سے بہت غم زدہ تھیں۔ پھر میرے نانا نے بھی زبردستی میرے ڈیڈی سے ان کی شادی کروا دی۔ وہ اور زیادہ دکھی ہو گئیں۔ ڈیڈی اچھے انسان ہیں، بس اپنے بہن بھائیوں کی باتوں میں جلدی آ جاتے ہیں۔ یہی بات ان کے بیچ بہت بڑا اور گہرا خندق کھود چکی تھی۔ شادی کے شروع میں ڈیڈی اور امی ٹھیک ٹھاک تھے۔ شہر سے گاؤں آئے، انہیں تکلیف تو ہوئی مگر کچھ وقت کے بعد وہ سیٹ ہو گئیں۔ وہ پکا گھر بنوانا چاہتی تھی مگر سارے خاندان نے اس بات کی مخالفت کی۔ اس بات نے امی کو ڈیڈی کی نظروں میں کمزور کر دیا۔ انہیں الگ پورشن میں بھیج دیا گیا۔ اسیت بھائی کی پیدائش پہ امی نے ٹھان لیا تھا کہ وہ اسیت کو ایک پڑھا لکھا شخص بنائیں گی، مگر اس بے جا احتیاط نے اسیت بھائی کو بہت نازک مزاج بنا دیا تھا۔ میری پیدائش پہ ڈیڈی مجھے امی کے ساتھ رہنے پہ آمادہ نہ ہوئے تو مجھے زبردستی امی سے چھین کے پھپھو کے پاس بھیج دیا۔ میں وہیں پلا بڑھا ہوں۔ مجھ میں نازک مزاجی تو نہ آئی مگر میں ماں کی محبت سے ہمیشہ محروم ہی رہا۔ بڑی پھپھو میرا اس طرح خیال نہ رکھتی تھیں جیسے امی رکھ سکتی تھیں، مگر ڈیڈی کو یہ سب نظر نہ آتا تھا۔ مجھے تڑپتا دیکھ کے امی زبردستی پھپھو سے لے آتیں تو پھپھو 2 کی 4 لگا کے ڈیڈی کو سناتیں اور وہ چراغ پا ہو کے امی سے لڑتے جھگڑتے رہتے۔ وقت گزرتا رہا۔ اسیت بھائی اسلام آباد آئے تو ڈیڈی کے وقتی جھگڑے نے امی کو یہاں لا بٹھایا اور پیچھے پھپھو اور چاچاؤں نے میرے ڈیڈی کی دوسری شادی کروا دی۔ یہی وجہ ہے کہ امی نے پھر کبھی ڈیڈی سے ملنے کی بات نہ کی اور آج تک ناراض ہیں، مگر کبھی انہوں نے کسی کو جتایا نہیں اور نہ اپنے دکھ کی کسی کو خبر ہونے دی۔ کیا یعنی علی گوہر صاحب نے دوسری شادی کر رکھی ہے؟ میں واقعی حیران ہوئی تھی۔ میرے چاچا نے اپنی سالی سے زوری ان کی شادی کروا دی۔ امی اس بات سے بہت زیادہ ہرٹ ہوئی۔ میں بھی بچپن میں امی کو ایسے سمجھتا تھا کہ امی غلط ہیں، مگر آہستہ آہستہ میں امی کے ساتھ زیادتی ہوتے دیکھتا رہا۔ جب تک سمجھ آیا تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ جب ڈیڈی کی دوسری شادی ہوئی تو میں نے بھی گاؤں چھوڑ دیا اور ادھر آ گیا۔ امی جتاتی نہیں کہ ان کے اندر کتنا دکھ ہے، مگر اب ہم سب جانتے ہیں۔ اسی دکھ کو اندر رکھنے کے لیے وہ اپنا دل اور دماغ اپنے صفائی ستھرائی والے کاموں میں لگائے رکھتی ہیں، مگر اب ڈیڈی کو دیکھ کر وہ پھر چپ بھی اسی وجہ سے ہو گئی ہیں کہ جو وہ کب سے چھپائے بیٹھی تھیں اب وہ باہر آنے کو تھا اور وہ باہر نہیں لانا چاہتی۔ تم بس دعا کرو ان کی رپورٹس نیگیٹو آئیں تاکہ وہ ہمت کریں اور ڈیڈی کی خواہش کو منسوخ کریں۔ کیسی خواہش؟ یہی میری اور ناسنین کی شادی۔ امی نے ہمیشہ ایسے پڑھے لکھے ماحول کا خواب دیکھا ہے کہ جیسے ابھی یہ ہے، تم نے دیکھا نہیں؟ پچھلے 3-4 دنوں سے ماحول کیسا چینج ہو گیا ہے۔ امی ایسے ماحول سے گھبراتی ہیں۔ وہ اپنے بھائیوں کی شادی ایسے پڑھے لکھے ماحول میں کرنا چاہتی تھیں تاکہ پھر وہ بھی کسی اچھے گھرانے میں شادی کریں، مگر ہوا بالکل اس کے برعکس۔ شہر سے گاؤں آ گئیں، اسیت بھائی کو پڑھا لکھا کے اسلام آباد آ گئیں تو خوش ہوں، مگر یہ خوشی بھی ڈیڈی کی دوسری شادی کی نظر ہو گئی۔ تب سے آج تک میں نے کبھی انہیں روتے شکایت کرتے نہیں دیکھا۔ اصل میں وہ اب اتنا عادی ہو گئی ہیں کہ اب وہ بڑی سے بڑی بات برداشت کر جاتی ہیں، دل میں رکھ لیتی ہیں۔ پہلے ماموں نے ان کا اعتماد توڑا، پھر نانا نے، پھر ڈیڈی نے۔ اب وہ اپنے بیٹوں کے ہاتھوں اعتماد نہیں ٹوٹتا دیکھنا چاہتی، تبھی خاموش ہو گئی ہیں۔ امی دکھاوا کر کے کتنی بھی بے فکر بے حس بن جائیں مگر وہ کبھی کوئی چیز ظاہر نہیں کرتی۔ میں بس ان کا یہ اعتماد نہیں ٹوٹتے دیکھنا چاہتا۔ تبھی اللہ سے دعا کرتا ہوں وہ وقت کبھی نہ آئے۔ جنید میرے سامنے کیا کیا باتیں کر کے جا چکا تھا۔ میں بے یقین سی کھڑی باہر پتہ نہیں کسے دیکھ رہی تھی۔ آج عنایت خاتون کی ہر چیز مجھ پہ ظاہر ہو چکی تھی۔ میں انہیں کیا سمجھتی تھی اور وہ کیا تھیں؟ ہم بس ظاہری خاکے کے اوپر پوری داستانیں اخذ کر لیتے ہیں، یہ سوچتے ہی نہیں کہ اس کے ظاہری کے اندر اندر کیا کیا پوشیدہ تھا اور کتنا تکلیف دہ تھا۔ میں سوچتی اپنے کام نپٹانے اندر آئی۔ میں اس شادی کو کیسے روک سکتی تھی، یہ سوچ رہی تھی اور مجھے آئیڈیا آ گیا تھا۔ عنایت خاتون کے ساتھ رہ رہ کر میں بھی عنایت خاتون جیسی ہو گئی ہوں۔ اس گھر کی اتنی عادت ہو گئی ہے کہ وہ ناسنین کوئی کام کرے تو مجھ سے برداشت نہیں ہوتا تھا، مگر اب جنید کے بہتر مستقبل کے لیے مجھے اسے ان کاموں میں لگانا تھا۔ اگلے دن کے سارے کام میں نے نازنین سے کروائے، اسے بالکل بھی جنید کے آس پاس بھٹکنے نہ دیا، مگر وہ نازنین بھی بڑی مکار تھی، ایسے جتا جتا کے کام کرتی جیسے اتنے سال سے ہم اس کے آسرے بیٹھے تھے کہ مہارانی نازنین بی بی آئیں اور ہمارے کام کریں۔ علی گوہر صاحب کو بھی اس چڑیل میں پتہ نہیں کیا دکھ رہا ہے جو اپنے اتنے خوبصورت بیٹے کی زوری شادی کرانے پہ تلے ہیں۔ دیکھیں
کہاں ہمارا جنید خوبصورت، ویل ایجوکیٹڈ، اٹریکٹیو پرسنالٹی کا مالک، کہاں وہ چھپکلی جسم کی نک چڑی چڑیل؟ مجھے یاد آیا، اے نازنین سنو نا۔ ہاں، میں گانا گنگنا کے اسے بلاتی ہوں۔ ہائے، کیا تو اے آر رحمان کا گانا ہے، محبوب کی شاعری، اور یہ نازنین چڑیل کیا سوچ کے نام رکھا ہے؟ توبہ توبہ، سارا موڈ خراب کر دیا۔ میں بڑبڑا رہی تھی جب نازنین آئی۔ باجی کیا بڑبڑا رہی ہیں؟ وہ بولی تو میں بیڈ پہ مہارانیوں کی طرح بیٹھ گئی۔ کتنی بار کہا ہے مجھے باجی نہ بولا کرو، سال بڑی ہو میرے سے۔ ابھی شناختی کارڈ نکال کے دکھاؤں؟ میں بولی تو وہ ہچکچائی۔ افی جی آپ نے بلایا تھا؟ جس منہ سے کہا گیا مجھے دیکھ کے کلیجے میں ٹھنڈ پہ گئی۔ کیا کر رہی تھیں؟ کپڑے دھو دیے؟ میں نے روب سے کہا۔ جی افی جی کپڑے دھو دیے، اب جنید کے لیے چائے بنا رہی ہوں۔ یہ سنتے میرے کان کھڑے ہو گئے۔ کوئی ضرورت نہیں چائے بنانے کی، میں اس کے لیے بنا لوں گی۔ میں اس کے لیے کوئی کام سوچنے لگی۔ تم ایسا کرو، الماری صاف کرو۔ مگر کیوں؟ اوروں کے کپڑے میں کیوں سیٹ کروں؟ تمہیں ادھر سب کی خدمت کے لیے بھیجا گیا ہے نا، تو کرو کام۔ کوئی ضرورت نہیں جنید کے پاس جانے کی۔ چلو یا بلاؤں علی گوہر صاحب، میرا مطلب انکل کو؟ وہ منہ بناتی الماری کی طرف چلی آئی اور میں کچن میں۔ ناظرین دیکھا، ایسے کس بل نکال رکھے ہیں میں نے اس چڑیل کے۔ بڑی آئی جنید کے لیے چائے بنانے والی۔ میں بڑبڑا رہی تھی جب جنید کمرے سے نکل آیا۔ افی بھائی کہاں گئے ہیں؟ وہ آپی کو لے کے اسپتال گئے ہیں۔ کیوں؟ کچھ نہیں، کل شاید عید ہو تو ہمیں ہیئر کٹنگ کے لیے جانا تھا۔ کیا کل عید ہے؟ ہو بھی سکتی ہے اور نہیں بھی۔ وہ کیسے؟ بھائی ہمارے فواد چودھری صاحب نے دن میں ہی چاند دیکھ لیا ہے، مگر ہمارے مولانا صاحب کو رات میں بھی چاند شاید نظر نہ آئے۔ جنید کا موڈ اچھا لگ رہا تھا، تبھی میں چائے کا مگ لے کے اس کے پاس آئی۔ وہ جھولے پہ بیٹھ گیا، میں اپنی مخصوص کرسی پہ۔ ہاں پرسوں امی کی رپورٹس آئیں گی تو سب ٹھیک ہو جائے گا، انشاءاللہ ہو جائے گا۔ میں نرمی سے بولی۔ جنید ایک بات پوچھوں؟ چائے کا سپ بھرتے بولی۔ پوچھو۔ اگر تمہارے ڈیڈی نے زبردستی تمہاری شادی کر دی تو نبھاؤں گا۔ بس کوئی ہاتھ پیر نہیں ماریں گے؟ وہ کیوں ماروں گا؟ مطلب شادی روکنے کی کوشش نہیں کرو گے؟ اس کی نوبت نہیں آئے گی۔ 2 دن صبر کرو، خود ہی پتہ چل جائے گا۔ وہ مسکراتا جھولے سے اٹھا اور کمرے میں چلا گیا۔ مجھے حیرت ہوئی، کل مایوس تو آج اتنا خوش کیوں تھا جنید؟ میں سوچتی ہوں لاک ڈاؤن میں شادی لوگ کیسے کر لیتے ہیں؟ پہلے فریال اور دانیال، پھر اب آغا اور ہنا نے بھی کر لی، ابھی اور بھی نہ جانے کتنی شادیاں کرنی ہیں لوگوں نے۔ میں تو کبھی نہ کروں، نہ رونق نہ ڈھول تاشے، ان کے بنا بھی شادی ہوتی ہے کیا؟ رات انتظار کر کر کے 10 بجے جا کے مولانا کو چاند نظر آیا اور انہوں نے اعلان کیا۔ میں نے عید کے دن وہی جے ڈاٹ کا سوٹ پہنا تھا جو آپی کا گم ہو گیا تھا۔ اصل میں وہ میں نے ہی چھپایا تھا، مگر میری ہی غفلت سے وہ الماری کے پیچھے چلا گیا اور 2 سال تک نہیں ملا تھا۔ خیر میں بالکل بھول گئی تھی کہ وہ آپی کا سوٹ ان کو یاد بھی ہوگا۔ میں پہن کے گھومتی رہی تو آخر آپی نے وہ سوٹ نوٹ کر لیا اور مجھ سے پوچھ لیا، یہ وہی سوٹ ہے نا جو 2 سال پہلے گم ہو گیا تھا؟ نہیں آپی، ویسا ہے پر وہ نہیں۔ میں بہانہ بنا کے بھاگ گئی تھی۔ عید اور عید کا دوسرا دن بھی نازنین پر حکم چلاتے گزر گیا۔ جب تیسرے دن عنایت خاتون کی رپورٹس آ گئیں جس میں بڑا بڑا لکھا تھا ٹیسٹ از نیگیٹو، لو بھئی عنایت خاتون کو کمرے سے لایا گیا۔ کمرے میں رہ رہ کے وہ خاصی نکھری نکھری محسوس ہوئیں۔ انہیں دیکھ کے مجھے بہت خوشی ہوئی۔ میں ہمیشہ کہتی ہوں نا، کسی چیز کی اہمیت جاننی ہو تو اس کو اپنی نظروں سے غائب کر دو۔ عنایت خاتون بھی اپنی قدر کروا کے واپس آئیں۔ مجھے بہت دعائیں دیں کہ میں نے ان کا گھر کتنا اچھے سے سنبھالا، سب کا دھیان رکھا۔ وہ نازنین چڑیل تو جل بھن گئی تھی۔ ہائے کتنا مزہ آیا، مگر مجھے نہیں پتہ تھا اتنے دن جو خاموشی سی پھیلی تھی وہ کسی طوفان کی آمد کا پتہ دے رہی تھی۔ علی گوہر صاحب صبح ہی دوست کے پاس چلے جاتے تھے اور افطار کے بعد آ کر سو جاتے تھے۔ آج بھی ایسے ہی ہوا تھا۔ عنایت خاتون آج بھی اپنے سارے کام خود کر رہی تھیں، مجھے یا نازنین کو ہاتھ نہ لگانے دیا۔ رات کا کھانا کھا پی کر میں کمرے میں بیٹھی لیپ ٹاپ پہ گانے دیکھ رہی تھی جب گھر میں زور و شور شروع ہو گیا۔ میں پھر بال سمیٹتی باہر آئی۔ یہ میرا گھر ہے علی گوہر، میں ادھر تمہارا وجود برداشت نہیں کر سکتی۔ اپنی اسی لاڈلی کے پاس جاؤ جس کے لیے تم نے اس عمر میں بھی شادی کر لی۔ ارے میں تو سوچتی ہوں کیسے لوگ ہیں تمہارے بھائی کے سسرال والے۔ ایک بیٹی پہلے انہیں بٹور بٹور کے کھا رہی تھی، اب دوسرا بھی مل گیا۔ وارے نیارے ہو گئے ان کے بھائی۔ عنایت خاتون کی بات سن کے میں نے اپنی ہنسی دبائی۔ آج لاڈلی کا صحیح بیک گراؤنڈ پتہ چل گیا تھا۔ تمیز سے بات کرو عنایت، بیوی ہے وہ میری۔ علی گوہر صاحب چنگھاڑے۔ دوسری، میں پہلی ہوں، سمجھے آپ؟ عنایت خاتون غصے میں بولی تو اسید بھائی بیچ میں بولے، آپ لوگ آرام سے بات کریں۔
یہ میرٹھ شاہ نہیں جو سارے گاؤں کے لیے عام بات ہو۔ آپ دونوں کا لڑنا اسلام آباد ہے، ہائی کلاس سوسائٹی ہے۔ اپنے باپ سے کہو جائے یہاں سے، میں نہیں کر سکتی اسے ایک دن اور برداشت، اپنی اس چہیتی کو بھی لے جائے۔ ان کا اشارہ یقیناً نازنین کی طرف تھا۔ چلا جاؤں گا، تم بس جنید کو سمجھا دو، اس کی شادی میری چہیتی سے ہی ہوگی، سن لو۔ تبھی جنید بولا، ڈیڈی ہم اس پہ پھر کبھی بات کر لیں گے۔ چپ کر ڈیڈی دا بچہ، 100 بار منع کیا ہے مجھے ڈیڈی نہ بلایا کر، اور یہ بھی بتایا ہے کہ تیری شادی صرف نازنین سے ہوگی۔ علی گوہر صاحب آرام سے کہتے چارپائی پہ لیٹنے لگے۔ جنید ان سے کہو یہ چارپائی میری ہے، میں کسی کا یہاں بیٹھنا پسند نہیں کروں گی، بلکہ یہ بتاؤ ان کو بلایا کس نے؟ کہا تو کھانسنے سے فرصت نہیں ملتی تھی، اب بھاگے چلے آئے ہیں۔ سارے گھر پہ قبضہ کر رکھا ہے۔ میں نے اسید بھائی کو دیکھا جن کی ہوائیاں اڑی ہوئی تھیں۔ چھوڑے امی، آپ 2 دن افی کے کمرے میں رہیں، میں ڈیڈی کو سمجھا دوں گا۔ جنید بولا، نہیں سمجھیں گے، یہ صرف اپنے بہن بھائیوں کی ہی سنیں گے، انہی کی فضول باتیں ان کی سمجھ میں آتی ہیں۔ ساری زندگی انہوں نے یہی کیا میرے ساتھ اور اب بھی یہی کریں گے، تم لکھ کے رکھ لو۔ ڈیڈی کو میں سمجھا لوں گا، آپ جائیں اور آرام کریں۔ صبح صبح آنکھ کھلی اور میں نہا دھو کے باہر آئی تو عنایت خاتون اپنے سارے کام نپٹا کے جولے پہ بیٹھی اپنا شغل پورا کر رہی تھیں۔ مجھے دیکھتے ہی وہ کچن کی طرف بڑھیں۔ چائے بنی ہوئی ہے، میں گرم کر کے لاتی ہوں، بس 40 منٹ پہلے بنائی تھی۔ نہیں نہیں، میں خود بنا لیتی ہوں، میں نے منہ بگاڑ کے کہا۔ بریکٹ، پتہ نہیں کتنی دیر پرانی چائے مجھے پلا رہی ہیں، کنجوس کہیں کی۔ عنایت خاتون چائے گرم کرنے لگیں اور میں ڈائننگ ٹیبل پر اپنی مخصوص کرسی پہ بیٹھی۔ عنایت خاتون، آنٹی اسید بھائی آفس گئے؟ اور آپی کہاں ہے؟ ابھی چائے پی کے کمرے میں گئی ہے۔ اور وہ نازنین کہاں ہے؟ میں نے خاصے برے منہ سے کہا، وہ اتنی جلدی کہاں اٹھتی ہے؟ اور جنید بہت دیر تک بیٹھا ہوا تھا، پھر بور ہو کے کمرے میں چلا گیا۔ اور آپ نے کیا سوچا؟ کس بارے میں؟ جنید اور نازنین کے بارے میں۔ اللہ نہ کرے میں کیوں کروں گی ان کی شادی؟ اچھا پھر بس کوئی بھی لڑکی نظر آئے تو میں اس سے جنید کی شادی کر دوں گی۔ اچھا اب تو آپ کو کورونا بھی نہیں، پھر جلدی کیوں مچا رہی ہیں؟ جنید پڑھ لے، نوکری کرے، پھر آرام سے کرتا رہے شادی۔ پتہ نہیں کل کو میں ہوں نہ ہوں، پھر یہ علی گوہر صاحب اپنی پھپھی کی جاہل اولادوں میں کرا دے شادی تو بس۔ اور ویسے بھی اچھا خاصا بینک بیلنس ہے جنید کے پاس، اچھے خاصے پیسے ملتے ہیں اسے، کھاتا پیتا ہے، کس چیز کی کمی ہے اس میں؟ عنایت خاتون گرم چائے کا مگ لے کے میرے پاس رکھ کر جھولے پہ بیٹھ گئیں۔ ڈفی، تمہاری نظر میں ہے کوئی لڑکی، کوئی دوست، سہیلی، کزن؟ میری نظر میں نے سر کھجایا۔ ہاں وہ پھپھو کی بیٹی ہے۔ کون؟ دعا۔ اب وہ بد دعا ہی رہ گئی ہے میرے بیٹے کے لیے۔ ایسے روندو بوتھے والوں کے لیے اس گھر میں کوئی جگہ نہیں۔ مجھے ہنسی آ گئی۔ دعا اور جنید؟ میں نے جھرجھری لی۔ میری 2 ہی سہیلیاں ہیں، ایک کی تو شادی ہو گئی تھی اور دوسری کی بات چل رہی ہے، اب شاید ہو گئی ہوگی منگنی شنگنی۔ میں مگ اٹھا کے ان کے پاس آ کے بولی، چاچا کی بیٹی بھی ہے۔ میں نے کرسی پہ بیٹھ کے عنایت خاتون سے بات آگے بڑھانی چاہی۔ کون چاچا؟ غلام رسول۔ کون؟ ہاں وہ جو تمہارے باپ کی زمینیں کھا کے بیٹھ گیا، ابھی بھی آتا ہے تمہارے گھر؟ انہوں نے تو میری دکھتی رگ پہ ہی ہاتھ رکھ دیا تھا۔ توبہ توبہ، کیسا تماشا لگایا تھا دونوں بہن بھائی نے۔ اللہ معاف کرے، کوئی دشمن بھی ایسا نہیں کرتا جو ان دونوں نے کیا۔ انہوں نے باقاعدہ کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے کہا، آپ نے دیکھا تھا؟ میں نے تجسس سے پوچھا تھا۔ اللہ نہ کرے، میرے پاس اتنا فالتو وقت نہیں تھا کہ میں تمہارے خاندان کے جھگڑے دیکھتی۔ انہوں نے مجھے گھرکا، جیسے میں افی نہیں چاچا غلام رسول تھی۔ ویسے کون سی بیٹی ہے اس کی؟ وہی جو عشق ممنوع میں بیتر خود کو سمجھتی تھی مگر لگتی فردوس جیسی تھی۔ آئی بڑی بیتر۔ میں آہستہ سے منہ ہی منہ میں بڑبڑائی، وہ جو موٹی ہے؟ عنایت خاتون نے خود ہی اندازہ لگا لیا تھا۔ ارے وہ تو چھوٹی ہے، میں تو بڑی کی بات کر رہی ہوں۔ ہیں؟ وہ موٹی جو ہے وہ چھوٹی ہے تو بڑی کون سی ہے؟ وہی جو پتلی ہے اور ڈاکٹر بن رہی ہے۔ ہیں؟ یہ کب ہوا؟ بیٹا بیرسٹر بن گیا، بیٹی ڈاکٹر بن گئی۔ عنایت خاتون واقعی حیران تھی۔ تو موٹی انجینئر بن گئی ہوگی؟ نہیں، وہ تو میرے ساتھ پڑھ رہی ہے، کورونا کی وجہ سے پیپر نہیں ہوئے نا۔ میں نے سر کھجاتے کہا، اچھا کیا بن رہی ہے؟ ڈاکٹر؟ وہ بڑی والی؟ فزیو تھراپسٹ۔ ماشاء اللہ، وہ کیا ہوتا ہے؟ مالشی۔ استغفر اللہ، مالشی سے کرواؤں گی جنید کی شادی؟ مجھے تو دونوں پسند نہیں۔ مٹی پاؤ۔ میں مگ سے چائے کا آخری گھونٹ بھر کے کچن کی طرف بڑھی۔ میں بھی کیا رشتے کروانے والی آنٹی بنی رشتے کرواتی پھر رہی تھی، جیسے رشتہ طے ہونے پر کمیشن مل جاتا۔ میں مگ دھوتی بڑبڑا رہی تھی، ڈفی تم بھی نا؟ میں نے خود کو سرزنش کی تھی۔ میں ہڑبڑا کر اٹھی تو سامنے عنایت خاتون گیلے بالوں کے ساتھ کھڑی مجھے جگا رہی تھیں۔ لگتا تھا ہڑبڑا کر نہا کے آئی ہیں جلدی جلدی، تبھی کپڑے بھی گیلے گیلے سے تھے۔
टिफ़ी उठो, तुम्हारी आपी के अस्पताल जाने का वक्त हो गया है। जाओ तैयार होने में उसकी मदद करो। मुझे बात समझ आई तो मुझे परेशानी हुई। आपी तो ठीक है ना, कहाँ है वो? आय हाय, तुम्हारी आपी को क्या होना है? नहा रही है सुकून से। इस हालत में भी नहा रही है? मैं हैरान हुई। तो अस्पताल ऐसे ही चले जाते हैं क्या? चलो उठो और आपी का बैग तैयार करो। उन्होंने डपटा तो मैं मुँह बनाती उठी। उनका बस चले तो सोने के बाद और उठने से पहले भी नहाएं। मैं बुड़बुड़ाती अलमारी खोलने लगी। चुन चुन के प्यारे प्यारे 7-8 सूट निकाल के बैग में रखे जब अनायत खातून अंदर आईं। तुमने बैग अभी तक तैयार नहीं किया? क्या करोगे तुम डफ़ी आगे जाके? वो बैग का जायज़ा लेने लगी। हम अस्पताल जा रहे हैं, मरी नहीं, जो इतने अच्छे अच्छे कपड़े डाल दिए हैं तुमने। और इतने सूट? हम अस्पताल में पूरे हफ्ते के लिए नहीं जा रहे। एक सूट डालो और गाड़ी में रख के आओ। मैं नींद के नशे में टक्करें खाती पता नहीं कैसे गाड़ी तक पहुंची। असियत भाई गाड़ी निकाले खड़े थे। अनायत खातून आपी को ले आईं। वो बैठे तो मैं भी बैठने लगी। जाओ जाके सो जाओ, तुम्हारा क्या काम अस्पताल में? मुझे बैठता देखकर अनायत खातून ने कहा, मुझे इधर परेशानी होगी आपी की, मैं भी चलती हूँ ना। हाँ सब चलो, कोई ज़रूरत नहीं, जाओ सो जाओ। गाड़ी सुरमई रोड पर दौड़ती बाहर चली गई। मैं उन्हें बस देखती रही। अब नींद मुझे कहाँ आनी थी। 15 मिनट बाद ही मैंने अनायत खातून को फ़ोन कर दिया। अनायत खातून आंटी, आप ही ठीक है ना? हाँ भाई ठीक है। आप ही गई ओटी में? डिफ़ी हमें अस्पताल तो पहुंचने दो। मैंने शर्मिंदा होकर फ़ोन ही काट दिया। मगर मुझे भी कहाँ चैन था। 20 मिनट बाद फिर फ़ोन कर दिया। क्या है डिफ़ी, आप लोग अस्पताल पहुंच गए? हाँ चलें ठीक है, आप ही की खबर देते रहिएगा। मैंने फ़ोन काट दिया। फिर आधे घंटे बाद फिर फ़ोन खड़का दिया। एक तो तुमने तंग कर रखा है। डिफ़ी क्या हो गया है? आंटी मुझे परेशानी हो रही है। ज़चकी अंदर ओटी में हो रही है परेशानी, तुम्हें घर में हो रही है? बंद करो फ़ोन, कुछ होता तो बता दूंगी, कुछ होगा तो बता दूंगी। इस बार उन्होंने फ़ोन बंद कर दिया। मैं इंतज़ार ही करती रह गई। हल्की हल्की नींद के झटके लगते रहे मगर ये आपी के लिए परेशानी थी जो मुझे सोने नहीं दे रही थी। आधा घंटा और गुजर गया। फिर हिम्मत करके मैंने अनायत खातून को फ़ोन किया तो उन्होंने उठाया ही नहीं। मैं तो शर्म से ज़मीन में गड़ गई। तभी कह रही थी मुझे साथ चलने दें, मगर नहीं। मैं बुड़बुड़ाई। जागते सोते पता नहीं कितना वक्त हो गया। अनायत खातून की गैर मौजूदगी में झूले पे बैठने का मौका मिल गया था। वहीं बैठे बैठे मैं सो रही थी जब मेरी आंख जुनेद की आवाज़ पर खुली। आपी आ गई? मैं हड़बड़ा कर उठी और जुनेद से पूछने लगी। नहीं अभी कहाँ, उनका ऑपरेशन हुआ है तो 2-3 दिन वहीं रहेंगी। और तुमने बैग में सिर्फ अपनी आपी की चीज़ें रखी, बच्चे की नहीं रखी? कहाँ रखी हैं? दो तो कहाँ रखी हैं? 2 तो मैं अस्पताल दे के आऊँ। पर आंटी ने तो बस आप ही के सामान का कहा था। मैं बुड़बुड़ाती कमरे में गई और सामान लेके आ गई। चलो मैं चलता हूँ, तुम दरवाज़ा बंद कर दो। जुनेद कह के मुड़ा तो मैंने सवाल किया, आप कब तक आओगे? थोड़ी देर में। तो मैं भी चलूँ? और नाज़नीन बड़ी सोती रहे, कौन सा उसे पता चलेगा। हम तब तक अस्पताल से होके आ जाएंगे। चलो चाबी लेके दरवाज़ा लॉक करो, मैं गाड़ी निकालता हूँ। और अगले पल मैं उस 2 सीटर गाड़ी में थी। हैरान तो मैं जुनेद की तैयारी देख के थी। मुश्किल से सुबह के 5-5:30 का वक्त था मगर जुनेद ऐसा तैयार था जैसे किसी दावत में जा रहा हो। ऊपर से असियत भाई भी इतने तैयार थे। रात के इस पहर जब आपी को अस्पताल लेके जाया जा रहा था, वाकई अजीब लोग हैं। हमें तो जैसे हुलिये की परवाह ही नहीं होती। और ये दोनों अनायत खातून और आपी भी कैसे खुद को हर वक्त अप टू डेट रखते हैं। मैं तो नहाई भी नहीं और जुनेद को देखो कैसा खुशबुओं में नहा रहा है। इसकी तैयारी देख के मैंने अपने कैचर से हल्के फुल्के बाल सेट किए, आंखें वाँखें साफ की, साइड मिरर को देखते आंखें पटपटाईं। थोड़ी बेहतर दिखी तो आराम से बैठी। सो मेरे अजीज लिसनर्स, दिस वॉज द एंड ऑफ सेकेंड लास्ट एपिसोड। होप दैट यू लाइक इट। अपना बहुत ख्याल रखिएगा नेक तमन्नाओं के साथ। अल्लाह हाफिज़। And don't forget to subscribe to my channel because that's how you can encourage me, and that's the only kind of support and encouragement which I want from all of you. Allah Hafiz.